اے محبوبانو نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں محبوبانو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جیویں پہلے اشارے نال انج کر کے اور انج اشارے کیتے تے اسے طرح ہو بہو اگلے دن اوتھے کافر مرے ہن اگلا دن آ گیا جمعۃ المبارک دا چونکہ میدان جہاد دے اندر روزہ ادو نہ نبھیا جائے نہ رکھیا جائے اللہ رسول اللہ اجازت ہے کافر بے ایمان للکرے مارن ڈے نے ہاں جی اسلام دی سر بلندی واسطے اگر اللہ تعالیٰ تینوں توفیق دے گا زندگی دے گا بعد قضا کر لیں گا تے جے شہید ہو گیا پھر خدا رسول اللہ تینوں چھوٹے سیدھا جنت تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارکہ وسلم نے جیسے وے کیا کافر بے ایمان للکرے مار دے پے نے کہندے نے آؤ جی ساڑھے نال لڑو ساڑھے نال لڑائی کرو سرکار نے اپنے غلام صحابہ کرام نو صفاں چ کھڑیاں کیتا ذرا بڑی مزیدار گل ہے ذرا دھیان نال مزیدار گل ہے انج جسلے انج 17 بنائیاں لائن چ کھڑیاں کیتا سرکار نے اپنے غلاماں نو سبحان اللہ ایک صحابی سی جدا نام سی حضرت سواد یہ بڑے مزاحیہ جائے صحابی ہوئے نے خوش طبی آئے خوش طبی بڑی کر دے سن تے خوش طبی یہ بھی چونکہ حضرت سواد بھی بدری صحابی سن یہ صف تو تھوڑا جا جان کے اگے ودے سن جان کے حضور آ رہے سن لائن سدھی کر دے آ رہے سن آپ دے ہاتھ چھڑی سی چھڑی آپ فرمان چھڑی لگا کے فرمان سن سب سدھی کر دے آؤ استوے سب سدھی کر دے آؤ اللہ اکبر جدوں آئی واری حضرت سواد دی تے سواد اگے جان کے اگے ہوئے سن تے انہاں دے نال انج چھڑی انج سینے تے چھڑی لگی نا انج کر کے انج تے سرکار نے فرمایا یا سواد استوے یا سواد تو بھی سیدھا ہو جا ذرا وہ انہوں نے موقع بن گیا وہ کہنے لگے بھی شہید تے ہو ہی جانا ہے اسی تے جنت چلے ہی جانا ہے لیکن جاندیاں کردیاں خوش طبی تے اگے میری مشہور ہے تے اس سرکار مینوں انج چھڑی لائی ہے نا جڑی تے میں دعائی پا دیاں سرکار تسی میں تہاڈے کو بدلہ لینا ہے تسی ویکھو نا میرے ضرب لائیے انج سینے تے انج کر کے ضرب لائیے انج کہنا شروع کر سرکار تسی عدل و انصاف تہاڈے دستے مبارک سے تسی عدل و انصاف دے بہت بڑے پیکر ہو تسی کبھی کسی نہ بے انصافی نہیں کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام میرے سینے ضرب لگی ہے میں ہنے بدلہ لینا تے سرکار او کام چھڑ کے نا تے فوری طور تے میرے آقا آ گئے سامنے جڑا جبہ مبارک پہنے سی نا آپ نے او انج کر کے نا او بٹن او دا کھولے انج کر کے تے سینہ مبارک جڑا نا او صاف سامنے کر دیتا تو سینے دیاں چمکاں ویکھ کے حضرت سواد محبت عشق دی روشنی چ انج گم ہو گئے اونا جلدی حضور نال انج جفا ماریا جفا پان تو بعد حضور علیہ السلام دے سینہ مبارک تے اپنے لب ٹکا کے چمنا شروع کر دیتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في
بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي خذ يدي خذ يدي خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، مختصر حمد و نعت کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف دو مقامات تو چند کلمات تو یہ بات رب العزت خالق کائنات دے کلام دے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ مولا کائنات رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ نے چوتھے پارے دے اندر جڑا اللہ پاک دا کلام پیش کیتا ہے او دے اندر غزوہ بدر دا بیان فرمایا ہے، اور پھر دوسری جگہ جڑا اللہ دا کلام پیش کیتا ہے او دے اندر بھی غزوہ بدر دا ہی شان اور مقام اور زبردست معجزہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دا اظہار ہے۔ اج دا موضوع غزوہ بدر ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ اور رمضان المبارک دے مہینے دا اج 14واں روزہ گزر رہے ہیں، تو اس مہینے دی 17 تاریخ نو یعنی 17 ماہ رمضان المبارک غزوہ بدر یہ نمودار ہویا ہے۔ کافر مشرکین مکہ، کافر مشرک دشمنان رسول اور رلے سن بپھرے سن کہ مسلمان اور مسلمانہ دا نبی اتھوں جا چکے نے، انہوں نے مدینہ چ اپنے ڈیرے لا لے نے، لیکن انہوں دا خیال ایسی اسی اپنی شرارتاں جاری رکھیے، کیونکہ وہ اسلام دے اور بانی اسلام دے دشمن سن، ابو جال او دا ٹولا، تو اے شرارتاں کردے سن۔ مدینہ شریف چ رہن والے صحابہ کرام انہوں نے کچھ رپورٹاں اس قسم دیاں امام الانبیاء دی بارگاہ چ دتیاں کہ فلاں کافر دی طرفوں، فلاں کافر دی طرفوں، فلاں مکے دے مشرک دی طرفوں مسلمانہ دے نبی نو اور مسلمانہ نو مغلوب کرن دی مضموم کوشش کرن دا کافر ارادہ رکھ دیں، تو اپنے تجارتی سلسلے نو بھی جاری رکھ دے سن۔ تجارتی قافلہ انہاں بے ایمانہ دا مکیوں چلیا تو ملک شام جانا سی،
تو پتہ چل گیا مسلمانوں کہ او دے اندر بڑے بڑے کافر بے ایمان، اور حالانکہ دیکھو بعد مسلمان ہونا بھی کئیاں نو نصیب ہوا ہے۔ اس قافلے دا جڑا سالار سی، امیر سی، او دا نام سی ابو سفیان۔ تو ابو سفیان یہ حضرت امیر معاویہ دا والد ہے، لیکن اس ویلے بہت بڑا کافر، حضور دا بہت بڑا دشمن۔ جدوں دی گل میں پیا سنانا تانوں، وہ قافلے نو لے کے، تجارتی قافلے نو ملک شام ول گیا، واپسی دا بھی پتہ چلیا، جاندیاں بھی مسلمانہ دے خلاف برانگیختہ رہے، واپسی تے بھی۔ تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دیتی گئی کہ حضور اس طرح کافران دا برا خیال ہے۔ آپ نے انہاں دا سراغ لان واسطے اپنے غلامہ صحابہ دی بعض دی ڈیوٹی لگائی، اور بعض نو آمادہ کر چھڑیا کہ اگر ایہو جے بے ایمان جڑے خدا دے بھی دشمن تے مصطفیٰ دے بھی دشمن تے مسلمانہ دے دشمن، اسلام دے دشمن، اگر انہاں تے تسی غلبہ پا لو، انہاں نو لوٹ پٹ لو، تو کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ مکیوں چل کے تے مدینے شریف دے مضافات آ کے شرارتاں کر دیں، تو انہاں دا تغودو کرنا چاہیے ہے۔ اس تغودو چھے وہ کافرانو پتہ چلے ہے، کافران نے اپنے بندے مکے شریف بھیجے، ادھر ابو جہل آمادہ ہو گیا جنگ تھے، ابو جہل نے اپنا ٹولہ کٹھا کر لیا، تو اس شکل سے کہ انہوں نے حضرت عباس نو بھی نال لے لیا۔ حضرت عباس حضور دے سکے چاچے نے، اس ویلے وہ بظاہر کلمہ نہیں سن پڑھ دے، انہوں نے پتہ سی کافرانو بھی ساڑھے نال دا ہے، لیکن حضرت عباس جڑے سننا یہ حضور علیہ السلام دے بچپن شریف دے حالات ویکھ کے تے بڑے متاثر سن سرکار تو۔ وہ پنگوڑے چ سرکار دا رات دے ویلے اپنی انگلی نو ہلانا تے چند دا، آسمان دے چند دا ادھر ادھر جھک جانا، جدھر جدھر سرکار دی پنگوڑے چ انگلی اٹھ دی ہے نا، ادھر ادھر چند دا ہو جانا۔ یہ واقعات یہ تک چند ایک ہور حضرت عباس دے دل دے اندر موجود سن کہ میں بچپن چ سرکار دی انگلی اٹھتی ویکھی تے انگلی دے اشارے تے چند نو ویکھیا ہے، جدھر انگلی گئی ہے ادھر ہی چند گیا ہے۔ انہاں چیزاں نے حضرت عباس نو متاثر کیتا ہوا سی، وہ دلوں سرکار نو منی بیٹھے سن، لیکن کلمہ بظاہر لے پڑھیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے ابو جہل نو پتہ ہے بھی یہ بھی ساڑھے نال دا ہے، انہوں نے بھی تیار کیتا ہے سارا کچھ۔ 1000 دے قریب محققین لکھ دینے کہ یہ 900 تو اتے تے 1000 تو کچھ کم، تقریباً 1000 کیا جاندہ ہے اس نو، کہ انہیں کافر کٹھے ہو گئے، انہوں نے بڑا مال کٹھا کر لیا، بڑا جناب آلات حرب کٹھے کر لے، گھوڑے، اونٹ، آلات حرب، تلواراں، خنجر، جی جو لڑائی دے ہتھیار ہوندے، کھان پین دا سامان، گانے بجان والیاں، عیاش بدماش عورتاں، آپ بھی چونکہ بدماش سن اللہ ماشاءاللہ، حضرت عباس مجبوراً نال سن تو اللہ ماشاءاللہ تاں کیا گیا ہے۔ بہرحال دوستو بات یاد رکھو، وہ 1000 دے قریب پوری تیاری دے نال مدینہ منورہ وال مسلمانات مسلمانہ دے نبی نال لڑنا سے چل پے نے۔
ادھروں سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی گئی سرکار اے معاملہ ہے تے ہن تسی ویکھ لو. آپ نے اپنے غلاماں نو کٹھیاں کیتا, واز فرمایا اور اس غزوے چ جان دے بارے چ آمادہ فرمایا. تو ہر ایک دی آواز ایسی ساڈے آقا اساں دلوں ہو کے تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے, سانو تے تہاڈا اشارہ کافی ہے, اسی تن من دھن دی بازی ہون بھی لائی بیٹھے ہیں, ہون اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے, جو کچھ ساڈے کو مال ہے وہ بھی حاضر, آلات حرب بھی حاضر, اسی نہیں ویکھاں گے ساڈی اولاد چھوٹی ہے وہ نہیں جا سکتی تے اسی نہیں جا سکاں گے, سانو مال دی کوئی رکاوٹ بن جائے, جائیداد دی رکاوٹ بن جائے, سرکار نہیں, حکم دینا تہاڈا کام ہے اور تیاری کر کے فوری طور تے تہاڈے نال ٹر پینا ساڈا کام ہے. آکھو نا سبحان اللہ. یہ اوہی بندہ کہندا ہے جیڑا کسے واسطے وقف ہویا ہوئے. جی صحابہ کرام علیہم رضوان دی ذات تو قربان جائیے, جیڑے سرکار دے بارے چ سرکار دے صحابہ دے بارے چ ایویں انگلی اٹھا دیں اور انہاں دے بارے تانو تشریح کر دیں, بڑے بدبخت لوگ نے, بد نصیب نے, وہ جہنمی ہون دا اعلان کر دیں, خدا تے مصطفیٰ نو ناراض ہون دا اعلان کر دیں. ورنہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی ایسی سچی سچی آقا دی تیار کیتی غلامہ دی جماعت ہے کہ انہوں نے کسے ٹائم کوئی چیز اپنے منشے دے مطابق نہیں ویکھی, انہوں نے اوہی کم کرنے دی کوشش کیتی ہے جے دے خدا تے مصطفیٰ دی رضات پائی جاندی ہے, خوشی پائی جاندی ہے, رضا پائی جاندی ہے. تو اس لحاظ دے نال صحابہ کرام علیہ رضوان تک بات پہنچ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ کافر جڑے نے تیار ہو کے ساڑے نال لڑن واسطے آ رہے ہیں, مکیوں چلے نے, تے میرے غلاموں مدینے پاک چ رہن والے انصار صحابہ تہاڈا کی خیال ہے, مہاجرین صحابہ تہاڈا کی خیال ہے. سبحان اللہ. تے سب صحابہ کرام دی آواز ہے بے کہ یا رسول اللہ اج بھی اسی تہاڈے تو قربان ہونے واسطے تیار ہاں, کل بھی تیار ہاں, جنہ چر زندگی ہر ویلے تہاڈے تے قربان فدا نثار ہون دیاں قسماں کھائیاں ہوئیاں نے. سونیا کوئی ویلا ایسا نہیں کہ اسی پیچھے ہٹ جائیے. آکھو سبحان اللہ, ذرا گج گج کے کیا دے سبحان اللہ. میرے دوستوں محترم بزرگوں, اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نقشہ صحابہ کرام دی غلامی دا سرکار دی بارگاہ چ اے پیش کیتا ہے. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نور اللہ علیہ السلام, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, آنکھوں مل کے تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. اے ودہا دے چرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, ما زاغ البصر دیاں سونیاں اکھاں والیا, علم نشرہ دے پیارے سونے سینے والے, یاسین دے سیرے والے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. اساں تن من دھن دی بازی سونیاں تیرے نام تے لا چھڈیے اور اسی تیرے اشارے دا انتظار کرنے اور ساڈا عقیدہ ہے تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. پھر کہا کیا کہو سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون
نظروں پہ چڑھے سونیا دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا نبیاں دے بادشاہ مقتدا پیشوا حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ تحیت و ثنا دے غلاماں دی تیاری ہو گئی یہ بجنی جو گے حسن فوراں تیاری کر لئی سرکار دے سامنے کمر بستہ کھڑے ہو گئے نے 313 دی مختصر جئی جماعت ادھر 1000 دے قریب نے مسلمان اونا دے کول آلات حرب بھی زیادہ اونا کو گھوڑے بھی زیادہ اونا کو اونٹ بھی زیادہ اونا کو کھان پین دا سامان بھی زیادہ او ہر لحاظ نال زیادہ معلوم ہندے نے پر ہر لحاظ نال نہیں ایک لحاظ وے او ایمان تو خالی نے 313 ایمان دے پہاڑ نے او خدا رسول دی غلامی تو 1000 دے قریب کافر 1000 دے قریب کافر بے ایمان خدا رسول دی غلامی تو آری نے خالی نے ادھر پاویں 313 دی مختصر جماعت ہے اے ایمان تے اسلام تے سرکار دی غلامی تے عشق دے اندر شرسار نے گج کے کیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ ویکھنا اللہ پاک نے اس چیز نو ہے کہ پیدا میں ہی کافر کیتے نے تے پیدا میں ہی مومن کیتے نے پر اللہ پاک کافرہ دی بھی ازمائش چاہتا ہے مومنہ دی بھی ازمائش چاہتا ہے کافرو تسی کفر تے شرک دے اندر ہو دشمنی دے اندر ہو تے وضاحت دیئے کہ دوزخ تواڈے واسطے خدا تے رسول دی ناراضگی تواڈے واسطے تباہیاں تواڈے واسطے ڈوب جانا تواڈے واسطے لیکن سبحان اللہ ادھر کی یہ 313 دے اندر جذبہ جہاد ہے اور جذبہ عشق و محبت رسول ٹھاٹھاں پہ ماردا ہے ادھر پاویں تعداد نفری کاٹے پاویں آلات حرب کاٹنے اللہ اکبر پاویں جناب محترم یاد رکھو کھان پین دا سامان کاٹے ایتھے دنیاوی نعمتہ بظاہر کاٹنے لیکن ادھر اگر سب تو زیادہ چیز لب دیئے تو او عشق رسول ٹھاٹھا ماردہ نظر ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ پاویں مختصر نے 313 او دے چمی اللہ دے نبی علیہ السلام نے 7 صحابہ کرام نو خفیہ طور تے رستیاں تے متعین کیتا ہے 2 دی ڈیوٹی بھائی تیری ڈیوٹی ہوتے تواڈی 2 دی ادھر انج 7 افراد صحابہ کرام جڑے 313 دے اندر شامل سن 7 نو سرکار نے آپ ہی بھیجیا کہ تسی رستیاں تے خفیہ رستیاں تے خیال رکھنا ہے اور تسی خفیہ رپورٹاں پہنچانیاں نے اللہ اکبر تے او پیچھے سن اور باقی تقریباً 300 تے کنے ہوئے بھائی 306 سرکار دے نال نال غلام چلے جا رہے ہیں ہے کل ٹوٹل 313 اور میں قربان جاواں سبحان اللہ جیڑے شہدائے بدر نے وہ نے 14 تے بے ایمان جڑے فنار ہوئے نے وہ 70 کافر مرے نے تے 70 قیدی ہوئے تے سرکار دے صحابہ کرام چوں 14 شہید ہوئے نے میدان بدر دے اندر انہاں 14 دے مزارات موجود نے لیکن وہابیاں نجدیاں نے سعودی عرب دے وہابیاں نے بڑیاں سختیاں کیتیاں ہیں آج کل بڑی سختی ہے کوئی لوک لکا کے چھپ چھپا کے میدان بدر جا کے صحابہ کرام دے مزارات تے اتھے ہے نہیں او تے زمین دے اندر نے نا دفن نے 14 صحابہ تے اتوں
نجدی حکومت وہابی حکومت نے انہاں دے مزارات شہید کر دیتے ہیں بڑے دیر دے. اور ظلم تو ظلم ہے بے کہ اللہ پاک نے جے مینوں سد لیا یا تانوں سد لیا ہے, عمرے تے چلے گئے ہو یا حج تے چلے گئے ہو یا عاشقاں دا ڈیرا مکے یا مدینے یا اس جگہ تے لگ گیا جتھے سرکار دا ڈیرا سی, تے بدبخت او لوگ اتنے بدبخت ظالم نے میدان بدر جان نہیں دیندے, شہدائے احد دی زیارت نہیں کرن دیندے, انہاں دی قبور دی زیارت نہیں کر دیندے, میدان بدر ویکھن نہیں دیندے. بڑا افسوس ہے, ظلم تے ظلم ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابتدا اسلام چ قبراں تے جان تو منع کردا ساں, لیکن جدوں اسلام دا غلبہ ہو گیا میں خود ہی اپنے غلاماں نو فرمایا غلامو الا فزوروہا, خبردار پہلے میں منع کردا ساں کیونکہ شرک دا دورہ بڑا سی, لوگ شرک کرن لگ پیندے سی. ہن میرے آقا فرما دے اج تو 1400 سال پہلے فرما دے نے ہن اسلام دا غلبہ ہے, ہن میرے غلاماں نو پتہ ہے بھئی قبراں والیاں دے نال شرک نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا, قبراں نو سجدے نہیں کری دے, قبراں والیاں نو اللہ نہیں سمجھی دا, اللہ نہیں سمجھی دا, اور انہاں دی طرف جھک کے سجدہ نہیں کرنا. اے ابتدا اسلام چ مشرک انج کردے سی. ہن اگر کوئی مسلمان کہلا کے کوئی جاہل ہے اگر قبراں نو سجدہ کردا ہے تے او جہالت نال انج کردا ہے, جے جان بوجھ کے کردا ہے تے او انہوں پوچھو بھئی تو اس قبر والے نو سجدہ کیوں کیتا ہے, اینو اللہ سمجھدا ہے. جے تو قبر والے نو اللہ سمجھدا ہے پھر وہ مشرک ہے, کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہر سنی پڑھے لکھے دا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ دے سوا کوئی اللہ نہیں, اللہ دے سوا کسی نو سجدہ شریعت مصطفیٰ دے اندر جائز ہے نہیں. اور او سجدہ کرن والا انہوں پوچھو بھئی جے تو اس قبر والے نو اللہ سمجھے تو مشرک ہو گئے ہیں, اللہ تے مردہ نہیں, یہ تے فوت ہو گیا ہے, یہ تے ایدی قبر بن گئی تو انہوں اللہ سمجھ لیا ہے, تو مشرک ہے. تے جے تو اللہ دا کوئی پیارا سمجھ کے پھر ایدی قبر نو سجدے کرنا تے پھر بھی حرام کرنا کبیرہ گناہ, کبیرہ گناہ. اللہ دے سوا سجدہ کسی نو جائز ہی نہیں. کچھ سمجھیے گل کہ نہیں, اونچی بولو ہاں سمجھ آئی ہے. اے آپ بھی سمجھا کرو تے اگے جاہل قوم نو سمجھایا بھی کرو. تے جاہل قوم ساڈے چ ہے نے کئی جڑے ایویں سجدے چ پے جاندے نے. اللہ نو سجدہ کرو, اللہ نو ہی اللہ سمجھو, اللہ دے سوا اور کوئی اللہ ہو سکدا بس ہے بات. کیا یار اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے جدوں تک مینوں اپنی امت تے خوف سی نا کہ انہاں نے قبراں والیاں نو اللہ سمجھ لینا ہے تے اوتھے سجدے چ پے جانا ہے تے انہاں مشرک ہو جانا ہے. جویں مشرک قوم بتاں دی پوجا کردی سی ایداں انہاں نے قبراں نو پوجن لگ پینا ہے اللہ سمجھ کے. تے اس واسطے فرماتے نے میں ابتدا اسلام چ انہاں نو قبراں تے جان تو ہی منع کر دیتا سی سرکار فرماتے. لیکن جدوں سرکار فرماتے نے میری تبلیغ دا اچھا اثر ہو گیا, ہر بننے اسلام دا غلبہ ہو گیا, میں فرمایا میرے غلاموں ہن تواڈے دل چ بہ گئی ہے اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے. ونڈا آ گیا تواڈے دلاں چ جی. اللہ وحدہ لا شریک ہے, نماز او دی ہے, سجدہ او دا ہی ہے, ٹھیک ہے, او وحدہ لا شریک ہے, او دے برابر اور کوئی اللہ ہو سکدا نہیں, او دے تو گھٹ بھی کوئی اللہ ہو سکدا نہیں, اللہ تو سوا ہو اور کوئی اللہ ہو سکدا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں میں یقین ہو گیا کہ تسی پکے ماشاءاللہ میرے غلام بن گئے ہو. ہن میں تانوں اجازت دینا ہن جا کے تے قبراں دی زیارت کر لیا کرو. آکھو یار سبحان اللہ, بڑی پکی پیڑی گل کی تھی. ہن حضور فرماتے ہیں ہن مینوں تہاڈے تے خوف کوئی نہیں, تسی شرک نہیں کر لگے, کفر نہیں کر لگے, جاؤ جا کے ہن قبراں دی زیارت کریا کرو اور اس نیت نال کریا کرو. ویکھو ایک قبراں چ لیٹے کڈے کڈے سن, کڈے کڈے سن, کڈے کڈے بہادر تے کڈے کڈے مالدار تے کڈے کڈے وجکے والے, کڈے کڈے وڈے تو وڈے سن. چھوٹے حال بھی ویکھو, وڈے حال بھی ویکھو, درمیانے طبقے نو بھی ویکھو. تے ادھر ویکھن تو بعد تانوں قبراں دی زیارت جڑی ہے نا
وہ اللہ دا خوف دلائے، آخرت دی یاد دلائے آخرت، آخر میدان حشر چ جانا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، سوال جواب ہونے نے، اللہ نے پوچھنا دنیا چ کی کردا سی، چنگے کام کیتے مندے کیتے، آ حساب کتاب دے۔ نبی پاک فرماتے نے اس نیت نال قبراں دی زیارت کریا کرو، ایک قبراں دی زیارت نال تانوں آخرت دی یاد دلائے گی، نیکی دی رغبت دلائے گی، برائیاں تو تانوں منع کرے گی، اس نیت نال قبراں دی زیارت کریا کرو، ٹھیک ہے۔ اور حضور اے فرما دل کہ ہن قبراں تے چلے جایا کرو، نبیاں دے روضے تے جاؤ باعث نجات، ولیاں دے روضے تے جاؤ باعث نجات، مسلماناں دیاں قبراں تے جایا کرو۔ اور جا کے تے فرمایا جو قبرستان جاندے ہو نا مسلماناں دا قبرستان، کیا کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، قبراں والے ہو السلام علیکم، قبراں والے ہو السلام علیکم۔ تے تسی ساڈے تو پہلے آ گئے، اسی تواڈے تو بعد آن والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا انج کہہ دیا کرو یا رسول اللہ قبراں والے بڑے بڑے گناہگار، سیاہکار، خطاوار، تباہ کار، اور روزے بھی پتہ نہیں سی رکھتے نہیں سن، نمازاں بھی نہیں سن پڑھتے، وہ بڑے بفرے رہندے سی، بڑے بد عملے سن، بڑے بدماش سن، بڑے عیاش سن، تے او قبرستان نیکاں دے قبرستان چو بد بھی نال شامل نے۔ حضور اسی انہاں نے بھی سلام کہیے، فرمایا تسی ملیا جلیا سلام سارے مسلمانہ دے قبرستان چ، پاویں کوئی بے عملہ مسلمان ہے تے پاویں کوئی عمل والا مسلمان ہے، سارے نو مجموعی طور تے کہو السلام علیکم یا اہل القبور المسلمین۔ فرمایا تسی ملیا جلیا سلام سارے مسلمانہ دے قبرستان چ، پاویں کوئی بے عملہ مسلمان ہے تے پاویں کوئی عمل والا مسلمان ہے، سارے نو مجموعی طور تے کہو السلام علیکم یا اہل القبور المسلمین۔ یا رسول اللہ جی اسی کہیے تو پھر وہ سنن گے؟ فرمایا پاویں وہ چنگے نے مندے نے وہ سارے ہی سن دے نے، آکھو سارے ہی، اچھی بولو سارے ہی سن دے نے، تو انہاں دا جواب کان چ آوے نہ آوے، تانوں انہاں دی آواز آوے نہ آوے، وہ تواڈے سلام دا جواب دیندے نے۔ غیب دی خبر ہے کہ نہیں؟ ایویں ہی پڑھوے کہندے نے کندھ پیچھے جاندا نہیں نبی، جیڑا تیرا نبی ہے کندھ پیچھے نہیں جاندا، تیرا نبی ہوئے گا جیڑا اللہ نے سچا نبی مسلماناں نو عطا کیتا، کل کائنات دا نبیاں دا نبی ہے نا، آمنہ دا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او دی شان اے وے او پوری کائنات دے غیباں نو اللہ دے دتے علم نال جاندا ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ، مٹھے نہ پیا کرو۔ میں کہنا اے حضور علیہ السلام دی یہ سانو تعلیم ہے، تے بڑے افسوس دی گل میں کہنا چاہنا، میں جڑی پہلے بھی جملہ بولے ہے کہ میدان بدر دے 14 شہید جڑے نبی پاک علیہ السلام کو اجازت لے کے کافرانہ لڑائی لڑ دے رہے، تے کافرانہ لڑدیاں جامع شہادت نوش کر گئے، تے حضور نے فرمایا اگر فرمایا کسے دے بارے جنتی ہون تے شک نہ کرنا، وہ کیڑے لوگ نے؟ فرمایا او اصحاب بدر نے، اصحاب بدر قطعی جنتی نے، انہاں دے بارے چ قطعی کوئی شک بھی نہ لے آئے۔ اگر کوئی شک کرے گا کہ نبی پاک دے او صحابہ جنہاں نے بدر دے اندر لڑائی لڑی، جڑے بدر دے اندر حاضر ہوئے، جڑے شہید ہو گئے، او جنت نہیں جان گے، جیدہ اے عقیدہ بے ایمان ہو جائے گا، آکھو بے ایمان۔ سرکار نے فرمایا اے میرے بدری صحابہ جڑے شہید ہو گئے انہوں نے قطعی طور تے جنتی قرار دیتا نا سرکار نے، تے جڑے بچ کے آ گئے سرکار نے انہوں دے بارے چ خوشخبری سنائی، فرمایا اے معلوم آشے تم اے بدر چ میرے نال میری غلامی چ میرے بدری صحابہ، میں توانو دنیا دی ہن جنی بھی تسی زندگی گزارنی ہے، دنیا دی زندگی میں تانوں خوشخبری سنانا ہے، جو کچھ کرنا جے کر دے جاؤ تو آڈا کوئی برا عمل تانوں نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک کیوں فرمایا؟ یہ فرمایا انجے مثال سمجھو، وہ کبوتر ہے نا، کبوتر اڈن والا کبوتر ہے،
کبوتر دے پر کٹ دیتے جان تے انہوں کہا لے ہن اڑدا پھر، لے ہن اڑدا پھر، انہیں کی اڑنا؟ جدو دے پر جو کٹ دیتے انہیں اڑنا، اس کو اڑیا نہیں جانا۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر دے اندر بدری صحابہ کرام علیہ رضوان کو لو ایسا جذبہ ویکھ کے اللہ نو راضی کروا کے تے خوشخبری دے دیتی بھئی ہن بدری صحابہ تسی منو یقین ہے کہ کوئی برا کام نہیں کرن لگے، لیکن میں پھر بھی تانوں خوشخبری دینا ہے، جو بھی تسی کرو گے نا رب نے تہاڈا ہر عمل اپنی بارگاہ قبول ہی کر لینا، لیکن مقصد یہ کہ تسی برا عمل کرنے نہیں لگے، تہاڈے چو طاقت ہی نہیں ہن رہن دتی برا عمل کرن دی۔ اللہ تعالیٰ نے نال میری دعا دا صدقہ منو تسی خوش کر لیا، میرا خدا تہاڈے تے خوش ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اصحاب بدر دی بڑی شان ہے، رب دی قسم بڑی شان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دے ایک صحابی خلیفہ سوم جڑے بننے سن، اور نبی پاک دے داماد، نبی پاک دیاں دو بیویاں، نبی پاک دیاں دو بیٹیاں جے دے گھر چائیاں یکے بعد دیگرے، او دا نا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او غزوہ بدر دے دناچ جدوں سرکار نے اپنے غلاماں نو لے کے میدان بدر لانا سی، ادھروں کافر مکیوں چلن، ادھروں مدینہ منورہ تو سرکار دے غلام چلے نے، میدان بدر دے اندر ٹاکرے ہو گئے، میدان بدر چ ٹاکرے ہو گئے، اوتھے ٹاکرے ہوئے، کفر تے اسلام دی ٹکر جڑیے او میدان بدر دے اندر اے جناب مارکا سامنے پیش آن لیا ہے۔ ہن میں دسنا چاہنا پہلے میں تانوں آلے دوالے تھوڑی جی بات او ذہن نشین کران دیا کہ بدر دے اندر صحابہ کرام آئے، حضور آئے تے ایدی شان کی بنی، ایدی شان کی بنی۔ ہن نبی پاک دا خلیفہ سوم بن والا جیڑا سی سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، حضور نو اللہ نے علم غیب دیتا سی، حضور نے فرمایا اے عثمان، حضور میں تواڈے تو قربان، آقا فرمان، میرے آقا فرما دین تسی بدر دے اندر نہیں جانا، لیکن بدر دے اندر جان والے صحابہ کرام نو جنہ درجہ اللہ نے دینا نا، تو مدینے پاک دے اندر اپنی زوجہ رقیہ تے میری بیٹی رقیہ او دی تیمارداری کرنی ہے، او دی تیمارداری کرن چ تینوں غزوہ بدر دا پورا ثواب دیتا جائے گا، تو نہیں گھبرانا، تیری ڈیوٹی ایتھے وے۔ سرکار نو غیب دی خبر اللہ نے دیتی ہوئی سی، پتہ سی کہ اساں چلے جانا ہے اپنے صحابہ نو نال لے کے میدان بدر چ، ادھر جنگ شروع ہونی ہے اور ادھر فتح ہونی ہے، ادھر سانو اطلاعاں مل جانیاں نے کہ عثمان غنی دی زوجہ رقیہ دا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضور نو اللہ نے غیب دیتا سی، اس واسطے سرکار عثمان غنی ذوالنورین نو نال نہیں لے کے گئے۔ اور گل سمجھو، حالے بھی بدبخت کہن کندھ پیچھے دا علم نہیں، تے حضور تے بڑے بڑے چر دیاں گلاں، یہ تے حالے اورے دیاں گلاں نے۔ سرکار جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے سرکار نے آج تو 1400 سال پہلے صحابہ نو بتا بھی دیتا ہے، 10 بھی چھڑے ہیں۔ اگر میں اس طرف آواں تے بہت لمبا چوڑا مضمون ہوئے گا، میں حالے تمہید پیا بنتا ہے، ذرا توجہ نہ رہا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قائق المولا کل ختم رسول حاج یوسف اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ رضوان نو مدینہ شریف دے اندر تیاری کروا لئی۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے نے، ہر طرفوں آوازاں آ رہیاں نے، یا رسول اللہ ساڈے لوں کسے دے بارے چ کوئی بھی شک ایسا مطلب ہے کہ گمان نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ حضور دا فرمان ہووے تے پیچھے کوئی ہٹ جان گے۔ سب نہ دی اے اکٹھی آواز جدا ترجمہ ایک شاعر نے اپنے شعر چینج کیتا ہے، سارے صحابہ کرام دی آواز اے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، پورے جوش و خروش نہ آکھو سبحان اللہ۔
ایس تو گھٹ نہ ہویا کرو. ہن مل کے پڑھ لو. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. آکو غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. حضرات محترم جدوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے اپنے صحابہ کرام دا پختہ عقیدہ اپنی غلامی چ عشق دے اندر سرشار ویکھیا, سرکار نے انہاں واسطے استقامت دی دعا فرما دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام الانبیاء دے نال ٹرن والے ٹر پینے. مختصر جہا سامان ہے, ادھر کافراں کو بڑا سامان ہے, ادھر مختصر جہا سامان ہے. ادھر جناب والا کسے لکھیا ہے 2 گھوڑے انہاں دے کول نے, 6 زرہ نے, 8 تلواراں نے, 313 دا مختصر جائے. ایک قافلہ جناب اے مجاہدین اسلام بن کے غزوہ بدر دے اندر جان والے اے مجاہدین اسلام حضور دی غلامی چ چل پینے. اللہ اکبر. کھان پین دا سامان بھی بالکل مختصر جائے. سبحان اللہ. کسے نقشہ کھچیا ہے, نقشہ کھچن والے نے کمال کر دیتی. انہاں کیا تھے ان کے پاس مسلمانہ دی تعداد تے انہاں کو گھوڑے تے اونٹ تے انہاں دی تعداد کی ہے. مختصر جائیں جو نقشہ ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں اور 8 تلواریں. ادھر بےمان او مطلب 1000 دے قریب نے, 700 اونٹ لئی پھردے نے, 100 گھوڑا لئی پھردے نے, اور زرہ اونا دے کولے, تلواراں اونا دے کول نے, نویں تو نویں آلات حرب اونا دے کول نے. تعداد آلات حرب اور جناب کھون پین دے حساب نال او اگے نظر آ رہے نے کافر بےمان. انہا کول ایک سامان بھی کم, تعداد بھی کم, کھان پین دا سامان بھی کم, لیکن انہا دا جذبہ عشق رسول دا انج سرشار بیندہ ہویا دریا ٹھاٹھا ماردہ نظر آدھا ہے. اسے نے انہوں کامیابی کامرانی چھے لے اندہ. مسلمان حضرت توجہ کرنا لی بات ہے. امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دے غلامہ دی بات ویکھو. اللہ اکبر. اے ناتے غوتیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر. صحابہ کرام چوں کسے نے بھی حضور نے آکیا حضور نہ ساڑھے کو تلواراں زیادہ, نہ ساڑھے کو گھوڑے, نہ اونٹ, نہ کھان پین دا سامان, تے تسی کہندے ہو 1000 کافر دا مقابلہ کرنا ہے جنہ کو کھان پین آلات عرب ہر لحاظ نہ طاقت بھی زیادہ. تے حضور اسی کداں جاواں گے, ساڑھے کول تے اے کچھ نہیں. کسے رب دی قسم ہے, وعدہ لا شریک دی قسم ہے, حضور دے کسے صحابی نے اس بات دا اظہار ہی نہیں کیتا کہ اسی کمزور ہاں, اسی نہیں جانا نا. او بلکہ یہ ہوئی کئی جاندے نے سونیا اشارہ تیرا ہوئے تے سامنے دریا آ جائے تے دریا نو پھاند رہے گے, سمندر آ جائے سمندر چ گوتا زن ہو جائیں گے. سونیا تیرا اشارہ ہوئے اگے کنیاں بھی رکاوٹاں کھڑیاں ہون, ہر رکاوٹ نو پاش کر دیں گے. اشارہ تیرا چاہیے دے, غلامی تیری ہے. تے کسے عاشق نے تائیوں آکھیا جو سونیا جو صدق دل سے تمہارا غلام ہو جائے, جو صدق دل سے تمہارا بولو بلند آواز نہ. ٹھیک ہے گرمی بڑی ہے, شدت دی گرمی ہے, رب دی قسم ہے. او ویلا یاد کر 17 رمضان سی تے اے ہوئی دن جا رہے سن. اے پاکستان دی گرمی تھوڑی ہوندی ہے, سعودی عرب دی
حجاز مقدس دی گرمی دے نالوں تقریباً دگنی ہوندی ہے. مسلمانہ اتھوں دی گرمی نالوں تیز ہوندی ہے. پہاڑی علاقے نے پہاڑ پتھر جناب انج گرمیش چھوڑ دے پینے. اوے ادھر جناب محترم یاد رکھو 10 رمضان یا 12 رمضان نو ایک غزوہ بدر لڑنا آستے نبی پاک اپنے 313 غلامانوں شدت دی گرمی دے اندر لے ٹرے نے. اور یار انہاں بھی روزہ رکھیا سی. جدو میدان جہاد چ گئے نے نا تے سرکار نے فرمایا جد کو رکھیا جاندہ رکھ لو, نہیں رکھیا جاندہ میں آپے رب کو چھوٹ لے دیاں گا. اختیارات مصطفیٰ نے تے تسی اندازہ لاؤ یار انہاں دے منہ چ روزہ بھی ہوئے گا تے شدت دی گرمی تے سفر. پھر سفر اکثر دا پیدل ہے. 2 گھوڑے کنے بندے سوار ہو جاندے جی تے اونا کول مختصر جائے اونٹ کنے بندے سوار ہو جاندے. سبحان اللہ. تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری تے سوار سن نا آپ نے اپنے 2 صحابہ نو نال لے لیا. فرمایا واری 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 جتھوں تک جانا ہے نا واری واری جتھے میرے پیدل چلن دی واری آئے گی میں پیدل چلنا گا, میرے غلاموں تسی سوار ہو کے چلو گے. تے جتھے سرکار دے اترن دی واری آؤندی نا تے صحابہ ہاتھ جوڑ کے حضور دے غلام حضور دے سامنے کھڑے ہو جاندے. سونیا تیرے صدقے سانو جان ملی, تیرے صدقے ایمان ملیا, اسلام ملیا, ماہ رمضان ملیا, خود خالق رحمان ملیا. سونیا تیرا صدقہ ہن تک نعمتاں ورتدے ہیں تے تیرے چہرے دا دیدار کرنے ہیں ودوہا دا چہرہ تک دے پے ہیں. سونیا اے کدی ہو سکدا ہے ساڈیاں جاناں چ جان ہے نا جنہ چر سونیا اسی تیرے تو قربان فدا نثاراں. اسی اپنی تہاڈی جڑی واری ہے نا وہ بھی تہاڈی رہے گی, ساڈیاں واریاں بھی سواری ہون دیاں تہاڈیاں ہی رہن گی. میرے آقا کی فرماندے سن, آپ فرماندے سن میں نہیں رب کو اجر لینا. دیکھو یار عدل و انصاف تے ویکھو نا, آقا شہنشاہ کائنات ہونے دے باوجود سرکار فرماندے نے میں نہیں رب کو اجر لینا, میں نہیں رب کو, میں تھوڑا اجر لواں تے تسی بہتا اجر لے لو. سرکار اپنے غلاموں نے انج کہن دے. اور بدو بدی سرکار ٹرنا چاہتے ہیں کیونکہ واری سرکار دے ٹرن دی تے صحابہ نو اپنے غلاماں نو بدو بدی سواری تے سوار کرن دے. وکھاؤ ہاں کوئی ادھا دا ہے کوئی وقت دا حکمران ہوئے جاہو جلال آلہ جی جیڑا شہنشاہ کائنات بھی کہلائے تے سواری تے سوار نہ ہوئے آپ پیدل چلے. اللہ اکبر. یہ تے انہاں دے سچے غلامہ دی شان ہے. کدی عمر فاروق نو بیکھو او جیس ویلے جناب او بیت المقدس نو فتح کر دل تے اوتھے بھی اپنے غلام دے نال ٹرے جا رہے ہیں سواری تے سوار نے تے غلام نو اے آکھدے نے جتھے میری واری ہے نا سواری تے سوار ہون دی اوتھے میں ہوواں گا, جتھے تیری آنی اوتھے تو ہی سوار ہونا. او غلام انجی عرض کردا ہے حضور تسی آقا ہو میں غلام ہاں. آپ فرماندے نے نہیں انج ساڈے نبی پاک نے بھی انجی کیتا ہے, میں انہاں دا غلام ہو کے بھی انجی کراں گا. کیا بات. ادھا دی مساوات کدے قائم ہونی چاہیے. میرے دوستوں محترم بزرگوں بات یاد رکھو, امام الانبیاء خاتم الانبیاء سلطان الانبیاء قاق المولا کل ختم رسول حاجی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے غلام منو نال لے کے جناب جس لے میدان بدر دے قریب پہنچے نے پتہ لگا کہ انہاں کافراں نے پہلے او جگہ مل لئی ہے جدھر کھو سی جدھر پانی سی, او انہاں نے مل لئی ہے جدھر میدانی حصہ سی بدر دا انہاں او مل لیا ہے, اور باقی حصہ کیڑا ہے صحرا اے جناب ریت لا لا کے کینکریاں نے ریت اوتھے بندہ چلے تے او دے پیر تس دے جاندے نے زمین دے وچ لک دے جاندے نے, انہاں دیاں سواریاں زمین چ تس دیاں جاندیاں اور جناب اوتھوں چلنا پھرنا بڑا اوکھا وے. صحابہ کرام علیہم رضوان دے ذہناں چ خیال آیا اسی سچے لوگ ہاں, ساڈے نبی سچے اسی سچے, ساڈے تے اے صعوبت اے پہلے تے سفر دی اے صعوبت اسی مشکل مطلب ہے کہ مقامات طے کیتے تے جے تے ایتھے
پہنچیا تے کافراں پہلے آلہ جگہ مل لئی، انہاں پانی والی جگہ بھی مل لئی، خوہ سی نا وہ خوہ والی جگہ انہاں مل لئی، ادھر پانی بھی نہیں، ادھر میدانی علاقہ بھی نہیں، ادھر صحرا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر مسلمانہ اور کچھ دقتاں پیش آئیاں جڑیاں زباناں تے لیاندیاں نہیں جا سکدیاں، اور جناب والا کچھ اے بات ذہناں تے آن ڈئی، زباناں تے آن ڈئی ہے صحابہ کرام دے۔ اسی سچے لوگ ہاں لیکن سانو انیاں مشکلاں پانی میں ہے نہیں، پین بھی نہیں، وضو کرنو بھی نہیں، اور ٹرن پھرنو اتھے چھڑکا واسطے بھی نہیں۔ اور آخر کار اللہ پاک نے وہ مشکل انج حل کی تھی، نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا نے انج گورے گورے سونے سونے بے مثل و بے مثال ہاتھ اٹھائے، مولا کریم اے جس مشکل جو پھسے ہوئے نے اے تے پہلے حل کر دے۔ ادھر سونے دے ہاتھ اٹھے نے، زبان ہلیے، رب تبارک و تعالیٰ نے فوری طور تے بدل لے آندے نے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ گج کے کہہ دے سبحان اللہ، بارش برسنا شروع ہو گئی ہے، بارش بڑی بارش ہوئی ہے، اور مسلمانہ نے اپنے برتن اپنے مشکیدے پر لینے، پانی رج رج پی لیا وے، وضو کر لیا، پانی جمع کر لیا ہے، اور جدر جناب والا میدانی علاقہ سی کافراں وال، او کافراں وال چکڑ ہو گیا، انہاں دا ٹرنا پھرنا مشکل ہو گیا، ادھر صحرائی ادھر جناب صحرا سی، ادھر مسلمانہ ال کی سی، ادھر ریت سی، ادھر پانی نہ ہوندا تے چلیا نہیں سی جاندا، رب نے اتنا پانی برسایا، ادھر ریت جم گئی، ادھر چلنا پھرنا آسان کر دیتا رب نے۔ اپنے نبی پاک علیہ السلام دے اے قدمہ دی خیرات صحابہ کرام دے دل جم گئے۔ سبحان اللہ مسلمان حضرت توجہ کریں، حضور علیہ السلام پہنچے نے، روایتاں دو مل دیاں نے، جمعرات پہنچے نے یا پھر جمعے نو پہنچے نے، ایک دن پہلے پہنچے نے، اگلے دن جنگ ہوئی ہے۔ میں کہنا روایتاں ذرا خیال کر لے، جے حضور جمعرات نو پہنچے ہون گے، رمضان شریف دا مہینہ ہے، لڑائی تے 17 رمضان نو ہوئی ہے، پھر جمعے دا دن سی، نالے کافراں نال لڑائی ہے، نالے جمعے دا دن ہے۔ لیکن یار جذبہ تے ویکھ، انہاں مسلماناں دا جذبہ دیکھ۔ میں آج ایک بدبخت مسلمان نو ویکھیا ہے، بدبخت، آج سویرے بدبخت مسلمان نو دیکھے کہ وہ جناب اپنا سگڑ لائیے نے، بدبخت نے۔ میں آکھیا کلمہ پڑھنا، کہندا ہاں کلمہ پڑھنا۔ میں آکھیا بڑا بدبخت ہیں، منو شاید میں یہ جے لفظ اور بولدا میرے نال لڑائی تے اتر آਉਂਦਾ تے میں آخر انہوں کہنا سی بھی میرا روزہ ہے۔ حضور فرماندے نے روزے چ لڑیا نہ کرو، روزے چ لڑیا، لڑنا تو ویسے نہیں چاہیے، تے جڑی یہ جنگ لڑی گئی ہے پھر یہ کیوں لڑی گئی ہے؟ یہ اسلام دی سربلندی واسطے، او خدا نو کوئی نہیں مندا، او خدا دی وحدانیت منوان واسطے جنگ لڑنی پہ تو لڑو، اسلام دی خاطر روزے دی حالت جنگ لڑنی پہ تو لڑو، سمجھے نا؟ نبیوں دے بادشاہ دی عزت دی خاطر اگر جنگ لڑنی پہ تو روزے دی حالت بھی لڑو، لیکن مسلمانوں آپس نہ لڑو، آپس ایک مسلمان دوسرے ماتر یہ ایسی تیسی انج کر دینا، یوں کر دینا، فلاں کر دینا، وہ اگوں کہے یار میرے نہ لڑ، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، جواب نہ دے، اٹ دا جواب پتھر نہیں دینا چاہیے۔ ویسے روزے دی حالتوں علاوہ بھی مسلمانوں آپس ایک دوسرے لڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں جی میرے دوستوں محترم بزرگوں، لیکن اے رمضان شریف دا مہینہ تے 17 رمضان حالے 16 رمضان سی، ایک روایت ہے کہ پہنچے ہی جمعے والے دن ہے تے پھر ہفتے نو جنگ ہوئی، لیکن یہ زیادہ مشہور نہیں، مشہور زیادہ ہے کہ جمعرات نو سرکار پہنچے اور آپ نے وہ نقشہ وقشہ سارا معلوم کر کے نا تے صحابہ کرام علیہم رضوان دیاں صفاں بھی جڑیاں نا وہ دت چھڑیاں، تہاڈیاں صفا ایتھے بننیاں، ایتھے بننیاں، ایتھے بننیاں، ایتھے بننیاں، تے سرکار دو عالم نے او دن آن تو پہلے یعنی دوسرا دن لڑائی دا آن تو پہلے سرکار نے اونا کافراں دے مرن دیاں جگہ جتھے کافر نے ڈگنا ہے، ابو جہل نے جتھے مرنا ہے، اور عتبہ نے جتھے مرنا ہے، شیبہ کافر نے جتھے مرنا ہے، ولید نے جتھے ڈگنا ہے مرنا ہے نا،
جتھے انہاں دی روح قبض ہونی ہے اس میدان بدر دے اندر جتھے جتھے مرنا سی 70 کافراں نے جتھے جتھے مرنا سی حضور نے ایک دن پہلے صحابہ کرام نو فرمایا آؤ میں تانوں دساں جو میں دساں گا اگلے دن انشاءاللہ رب ان جی پورا کرے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی اس بات دے گواہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ اس بات دے گواہ, فرماتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک جے چھڑی ہے یا نیزہ ہے یا کو چھڑی, سرکار او لے کے اپنے غلامہ صحابہ نو فرما رہے نے اے میرے غلاموں گھبران دی بات نہیں, میں اللہ دا نبی ہاں, اللہ کو غیب دیاں خبراں لے کے پیا تن دسنا ہے. اے کہندا کل دا پتہ نہیں نہ نبی نو نہ ولی نو, میں کہنا غزوہ بدر پڑھ کے ویکھ صحاح ستہ دیاں حدیثاں دے اندر آندا ہے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے ایک دن پہلے انج نشانی لائی, فرمایا ابو جہل ایتھے مرے گا, عتبہ ایتھے مرے گا, شیبہ ایتھے مرے گا, ولید ایتھے مرے گا, فلانا کافر ایتھے مرے گا, فلانا کافر. 70 نشان لائے نے نا لے لے کے. اگلے دن نبی پاک دے غلام کہندے نے جدوں لڑائی شروع ہو گئی ہے, لڑائی ختم ہون تک اسی 70 کافرانو مریا ہویا ویکھیا, جتھے نبی پاک نے فرمایا سی اوتھے اوتھے کافر مریا پہ. گج کے گیا دے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہاذا مسرع فلانے, اے فلانے کافر دے ڈگن دی گئے, اے فلانے کافر دے ڈگن دی جگہ, اے فلانے کافر دے مرن دی جگہ. جتے جتے فرمایا اگلے دن صحابہ گواہ نے اس بات دے, کہندے نے اوتھے اوتھے ہی کافر ڈگا ہے اگے پیچھے نہیں, اوتھے اوتھے مریا پیا. صحابہ نے اپنی اکھاں نال تکیا, گج کے آکھو سبحان اللہ. تو پھر کہنا پوے گا یہ علم غیب ہے کہ نبی کریم نے, یہ علم غیب ہے کہ نبی کریم نے, او خبریں وہ دی ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں, خبریں وہ دی ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں. اوے تے اللہ اپنے جتنے بھی پیارے نے او ولیاں نو بھی خبراں غیب دیاں دے دیندا ہے, نبی پاک دے صدقے دے دیندا ہے, تے نبی پاک دی شان ہی ورا الورا. کسے پنجابی دے شاعر نے جاکھیا ہے کہ رب جد دل دیاں کی بلا رب جد رب جد دل دیاں اکھیاں دیوے پھر چانن ہووے حضوروں اے محبوبانو نظری آوے, او کیا نیڑے کیا دوروں محبوبانو. جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء, اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو, یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے, مسلک حقہ دی خدمت بھی. اے محبوبانو نظری آوے, او کیا نیڑے کیا دوروں محبوبانو نظری آوے,
کیا نیڑے کیا دوروں. امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جیویں پہلے اشارے نال انج کر کے اور انج اشارے کیتے تے اسی طرح ہو بہو اگلے دن اوتھے کافر مرے. ہن اگلا دن آ گیا جمعۃ المبارک دا. چونکہ میدان جہاد دے اندر روزہ ادو نہ نبھیا جائے نہ رکھیا جائے اللہ رسول اللہ اجازت ہے. کافر بے ایمان للکرے مارن ڈے نے ہاں جی اسلام دی سر بلندی واسطے. اگر اللہ تعالیٰ تینوں توفیق دے گا زندگی دے گا بعد قضا کر لیں گا. تے جے شہید ہو گیا پھر خدا رسول اللہ تینوں چھوٹ ہے سیدھا جنت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارکہ وسلم نے جیسے وے کیا کافر بے ایمان للکرے مار دے پے نے کہندے نے آؤ جی ساڑھے نال لڑو ساڑھے نال لڑائی کرو. سرکار نے اپنے غلام صحابہ کرام نو صفاں چ کھڑیاں کیتا. ذرا بڑی مزیدار گل ہے ذرا دھیان نال مزیدار گل ہے. انج جسلے انج 17 بنائیاں لائن چ کھڑیاں کیتا سرکار نے اپنے غلاماں نو. سبحان اللہ. ایک صحابی سی جدا نام سی حضرت سواد. یہ بڑے مزاحیہ جے صحابی ہوئے نے خوش طبی والے خوش طبی بڑی کرتے سن. تے خوش طبی یہ بھی چونکہ حضرت سواد بھی بدری صحابی سن یہ صف تو تھوڑا جہا جان کے اگے ودے سن. جان کے حضور آ رہے سن لائن سدھی کردے آ رہے سن. آپ دے ہاتھ چھڑی سی چھڑی آپ فرمان چھڑی لگا کے فرمان سن سب سدھی کر دے آؤ استوے سب سدھی کر دے آؤ. اللہ اکبر. جدوں آئی واری حضرت سواد دی تے سواد اگے جان کے اگے ہوئے سن تے انہاں دے نال انج چھڑی انج سینے تے چھڑی لگی نا انج کر کے انج تے سرکار نے فرمایا یا سواد استوے یا سواد تو بھی سیدھا ہو جا ذرا. وہ انہوں نے موقع بن گیا. وہ کہنے لگے بھی شہید تے ہو ہی جانا ہے اسی تے جنت چلے ہی جانا ہے لیکن جاندیاں کردیاں خوش طبی تے اگے میری مشہور ہے. تے اس سرکار مینوں انج چھڑی لائی ہے نا جڑی تے میں دعائی پا دیاں سرکار میں تہاڈے کو بدلہ لینا ہے تسی ویکھو نا میرے ضرب لائی ہے انج سینے تے انج کر کے ضرب لائی ہے. انج کہنا شروع کر سرکار تسی عدل و انصاف تہاڈے دستے مبارک سے تسی عدل و انصاف دے بہت بڑے پیکر ہو. تسی کدی کدے نال بے انصافی نہیں کی تھی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام میرے سینے ضرب لگی ہے میں ہنے بدلہ لینا. تے سرکار او کام چھڑ کے نا تے فوری طور تے میرے آقا آ گئے سامنے. جڑا جبہ مبارک پہنیا سی نا آپ نے او انج کر کے نا او بٹن او دا کھولیا انج کر کے تے سینہ مبارک جڑا نا او صاف سامنے کر دیتا. تو سینے دیاں چمکاں ویکھ کے حضرت سواد محبت عشق دی روشنی چ انج گم ہو گئے. اونا جلدی حضور نال انج جفا مار لیا. جفا پان تو بعد حضور علیہ السلام دے سینہ مبارک تے اپنے لب ٹکا کے چمنا شروع کر دیتا. ہائے حضرت سواد تیری عظمت تو قربان جائیے. تو کیسی خوش طبی دے نال سرکار کولوں بدلہ لین دی نیت نال اے تیرا ارادہ اے سی کہ حضور دا جسم مقدس میرے جسم نال لگ جائے تے موجاں لگ جاؤں. اے خیال کر دے پیسن تے بدلے دا اے کیا چھڑیا سرکار نے فرمایا اے پتہ نہیں تو شہید ہو جانا ہے بدلہ رہ نہ جاوے اے سواد ہونا ہی بدلہ لے لا. وہ اپنا بدلہ لے کے پیچھے ہٹنے تے ہاتھ جوڑ کے کھلوگے نے یا رسول اللہ مینوں معافی عطا کر دیو میں شاید زیادتی کر لئی ہوئے. سونیا میں اس واسطے انج کیتا مینوں پتا ہے کہ جنت دا رستہ سامنے موجود ہے. جنتیاں حوراں جنت دے غلمان اور جنت سامان سامنے ٹھاٹھا مار دے مینوں نظر آ رہے نے. سونیا تیرے قدماں دی خیرات میں ویکھن دے جنت سانو سلامی واسطے حاضر ہو رہی ہے. تے سونیا اے تھوڑے چر تو بعد
میں اسے جنت چ چلا جانا ہے، تیرے قدمہ دی خیرات چلا جانا ہے، تیرے صدقے چلا جانا ہے، تے میں چاہیا میں سرکار دے جسم مقدس دے نال اپنا جسم لالا تاکہ منو یقین کامل ہو جائے کہ نبیاں دے بادشاہ دے نال جیدہ جسم لگ گئے قطعی طور تے دوزخ چ سڑ نہیں سکدا۔ صحابہ دا عشق وے محبت وے ذوق تے شوق وے۔ حضور مسکرا کے فرما دینے اچھا بھائی تیری نیت اے وے تے ویخ تو اللہ پاک تیرے تے کنا کرم کرتا ہے۔ اور ایک عمیر بن الحمام صحابی نے، بدری صحابی، ذرا توجہ کا ہے، بدری صحابی ہے، میں قربان جاواں مسلمان حضرت توجہ کریں۔ حضرت عمیر بن الحمام صحابی بدری صحابی بدر دے میدان دے اندر جدو جناب والا لڑائی شروع ہو چکی ہے، ایدہ ذکر میں بات کرنا ہے، ترتیب نال تھوڑا جا ذکر ہے، پہلے کراں کافراں والوں للکرے وجے آؤ ساڑھے نہ لڑو، آؤ ساڑھے نہ لڑو۔ حضور دے غلام عرض کر دیں حضور منو اجازت، آپ جس لے اجازت دیتی تے ادھر اونا خبیصہ آکھیا اسی نہیں نہ لڑ دے، یہ ساڑھے جوڑ دے نہیں، ساڑھے جوڑ دے پیجو۔ ہاں جوڑ دے کہنے سن حضرت امیر حمزہ، مولا کائنات، مولا علی مشکل کشا علی، سنیہ دے پیر علی، نبی دے ویر علی، صحابہ دے مشیر علی، اور ایک حضرت عبیدہ بن حارث۔ یہ تین سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دینے سونیا انہاں دے للکریاں نو اسی ختم کرنے ہیں، اجازت دو۔ سرکار نے فرمایا جاؤ تو انو اللہ دے حوالے کیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار دی غلامی دے اندر سرکار دا اشارہ پا کے حضرت امیر حمزہ دا جڑا مد مقابل سی، حضرت امیر حمزہ نے اے پہلا ہی جس ویلے حملہ اس ظالم تے کیتا، اوے اس دی گردن اڑا کے دور پھینک دیتی، جہنم رسید کر دیتا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا دے مقابل ولید آیا، کافران دا بڑا گروہ گنٹال اے دے سامنے مولا علی دے سامنے آیا، آپ نے پہلے حملے چھے انہوں کپ کے رکھ دیتا ہے، او دی لاش دے کئی ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دیتا ہو۔ مسلمانہ یاد رکھیں اے حضرت عبیدہ بن حارث اے جڑے بیمان دے نال لڑدے پیسان اینا دا حملہ بھی جاری ہے، اینا بھی اس بیمان نو زخمی کیتا، اس بیمان نے اینا تے حملے کر کے اینا نو زیادہ زخمی کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا جوڑ ویکھ جوڑ، او جڑا بیمان ہے دوسرے بننے دا وہ ایڈا بڑھڑا نہیں، وہ طاقت والا ہے، لیکن حضرت عبیدہ بن حارث انہاں دی عمر شریف 80 سال دی ہے۔ گج کے کیا دیو سبحان اللہ۔ 80 سال دا بڑھا بابا، بابا 80 سال دا 85 سال دا بیٹھا جی، انہوں کوئی نہ لے ہوئے تو انہی سخت گرمی چ آ نہیں سکتا۔ اسلام نگروں آندا ہے، اور ساڑھے طارق بلال صاحب بابے بزرگ بیٹھے، ماشاءاللہ بزرگ کئی بیٹھے، بڑی بڑی دوروں آئے بیٹھے۔ میں قربان جاؤں مسلمان حضرات توجہ کریں، اللہ پاک تواڈے سارے دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول فرما لے۔ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا بڑھا صحابی حضرت عبیدہ بن حارث، جذبہ انہا بکی ہے، اور زندگی 80 سال دنیا چ گزار لئیے، دنیا دا بڑا مزہ چکھ لیے، آج حضور دے اشارے تے اپنی جان قربان کر دیا، میری زندگی دا مول پہ جائے گا۔ حضرت عبیدہ کافر دے نال لڑ دے پینے، کافر نو بھی زخمی کیتا، آپ بھی زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور جس لئے بیکھیا نا حضرت عبیدہ نو حضرت امیر حمزہ نے کہ عبیدہ چ اینی طاقت محسوس نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے شہید نہ ہو جان فوری طور تے، وہ بیمان جڑا ہے وہ پھرتیاں ماردہ کدی سجے ہوندہ کدی کھبے ہوندہ۔ سبحان اللہ مسلمان حضرت توجہ کر، حضرت امیر حمزہ نے ادھر مولا مشکل کشا دونہ نے یک بارگی اینا دی حفاظت واسطے اس کافر تے حملہ کر دیتا، کافر تے حملہ کر دیتا، اور ایکو حملے دے اندر وہ کافر دے جناب والا لاش دے ٹکڑے اے جونا کافرانے ویکھے انہوں بھی جہنم رسید کر دیتا۔ کافران چا ہل چل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی، اللہ اکبر، شور برپا ہو گیا، اینا تینہ نے ساڑھے تین لے لے، بڑے بڑے وڈے لے لے، اے شور شرابہ اتنا بلند ہویا کہ گمسان دی جنگ شروع ہو گئی۔ گمسان جڑا آیا
پھڑ لو، جیڑا آیا پھڑ لو، جیڑا آیا ہاتھی پھڑ لو. ہاں جی اس طرح گمسان دی جنگ. اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ایک اوریش تیار کیتا کہ چھپر تیار کیتا سی جدی حفاظت واسطے سیدنا ابو بکر صدیق متفقہ مشورے نال حفاظت ننگی تلوار لے کے حفاظت پہ کر دے سن. مولا علی اگے ود کے بے ایماناں نو ٹکڑے کر دے جا رہے سن. امیر حمزہ اگے آ کے میدان چ انہاں نو ٹکڑے کر دے سن. صحابہ کرام اگے آ کے انہاں نو ٹکڑے کر دے پے سن. جدوں پتہ چلیا امام الانبیاء نے ویکھیا گمسان دی جنگ ہے، ادھر 1000 دے قریب کافر نے، ادھر مختصر 313 بھی نہیں ہے، اس تو بھی کٹ غلام رہ گئے نے. نبیاں دے بادشاہ لے تحیت و ثنا نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا کریماں تیرا وعدہ سی میرے نال میں مدد فرماواں گا، غیبی مدد ہون کدوں آنی ہے؟ جے ہون نہ آئی تے کدوں آئے گی؟ یا اللہ مختصر جئی جماعت تیرے بندیاں دی، میرے عاشقاں تے غلاماں دیوانیاں پروانیاں دی، اے مختصر جئی جماعت اگر اے ہلاک ہو گئی، اگر اے ختم ہو گئی مولا کریماں پھر دنیا چ قیامت تک تیری پوجا نہیں ہونی، نہ تینوں کسے پہچاننا ہے نہ مینوں کسے مننا ہے. مولا کریماں کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے. او غیبی امداد دا وقت میسر کر دے، غیبی امداد او عیاں ہونی چاہیے. مولا علی حیدر قرار فرما دے نے ادھر نبیاں دے بادشاہ دے ہاتھ گورے گورے اٹھے، ادھر ویکھیا نیری دی طرح ایک مطلب ہے کہ ایسا بدل آیا پہاڑاں دے نال مل گیا اور پہاڑ چوں جناب والا ایسی فوج نمودار ہوئی جڑی بندے نہیں انسان نہیں لگ دے. اللہ اکبر وچ گھوڑے بھی نے، اللہ اکبر او انسان نہیں لگ دے. اور پھر فوری طور تے ساڈے جا کے مکس ہو گئے نے. اسی جس کافر وال دوڑ دے ساں اسی حالے اونوں حالے تلوار مارن واسطے اٹھائی نہیں، پہلے ہی کافر دی گردن کٹی گئی. او دے جناب اے جسم دے ٹکڑے ہو گئے. کافر ساڈے وڈن تو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوندا نظر آوندا سی. اللہ اکبر. حضور فرما دیں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں پیارے صدیق اکبر 1000 فرشتہ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے. پھر سرکار نے دعا کی تھی، پھر 2000 فرشتے آ گئے، پھر 3000 آ گئے، 1000 پہلے آیا، 2000 پھر آئے. جی کنے ہو گئے؟ پھر مطلب ہے کہ ٹوٹل 5000 5,000 5000 فرشتہ اللہ کریم نے غزوہ بدر دے اندر بھیج چھڈیا. سبحان اللہ. انہاں دی نشانیاں بھی لکھیاں. حضور فرمایا انہاں دی نشانی ایسی، انہاں دی نشانی ایسی، انہاں دی نشانی ایسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غزوہ ایک ہی فرشتہ جڑا سی وہ ساریاں کافراں نو کپ کرنا واسطے، انہاں دیاں گردناں کٹن واسطے کافی سی، انہاں نو شکست دین واسطے کافی سی. لیکن اللہ نے فرمایا سونیا مینوں تیرے غلام صحابی بدری اتنے پیارے لگے نے، میں کہنا انہاں نو ہن زحمت کرنی نہ پوے، ہن جنی کر لئی انہاں نے کر لئی نا، ہن میں ایک فرشتے کولوں بھی بے ایماناں دا خاتمہ کروا سکنا، لیکن انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے میں 5000 فرشتہ بھیج چھڑے. 5000 فرشتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانہ یاد رکھیں حضرت جبریل بھی آ گئے نے. اے جبریل تمام فرشتوں دے سردار مقتدی پیشوا نے. ایک غیبوں آواز آ رہی ہے، ایک آواز آ رہی. صحابہ فرماندے نے غیبوں آواز آتی ہے لیکن نظر نہیں سی کوئی آندا، نہ تے گھوڑا نظر آندا سی نہ گھوڑے والا نظر آندا سی. تے آواز ایک آندی سی کی عربی چ اقدم ہے زوم اقدم ہے زوم اقدم ہے زوم. اے ہے زوم اگے بڑھ اگے بڑھ اگے بڑھ. بعد جس ویلے فتح ہو گئی صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی حضور اے آواز آندی سی، آواز والا نظر نہیں سی آندا، ہے زوم پتہ نہیں کون سی وہ بھی نظر نہیں سی آندا. حضور فرماندے نے جبریل دے گھوڑے دا نام ہے زوم سی. جبریل اپنے گھوڑے نو کہندے سی اے گھوڑے قدم اگے ودایا اس کافر نو بھی کپ چھڑیے. کیا بات ہے کیا بات ہے.
سبحان اللہ مسلمانہ یاد رکھیں امام الانبیاء دے صدقے مشکلاں آسان ہو جاندیاں نے او یا رسول اللہ جدوں بھی پکاریا جائے مشکل حل ہو جاندی ہے گج کے آکھو سبحان اللہ ذرا انج ہاتھ اٹھاؤ نا ہاتھ اٹھاؤ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور حضور نو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو ہاں ویکھو مشکل حل ہوندی کہ نہیں نہ کیوں کرنا ہاتھ ہلا کے انج جھنڈا بنا کے لہراؤ ذرا نہ کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ نہ کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ نہ کیوں کرنا ملوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ حضرات محترم توجہ طلب باتے ہوئے حضرت عمیر بن الحمام صحابی اے فرماندے نے میں کھجوراں کھان ڈیا سا روزہ اتنے کتنے رکھیا جاندہ سی آپ فرماندے نے میں کھجوراں کھاندا سا مینوں یقین سی اے میریاں آخری کھجوراں نے آخری کھانا ہے ہونا اول کھانا جڑا میں زندگی تو بعد کھانا ہے وہ جنت دا کھانا کھاواں گا فرماتے نے مینوں یقین ہو گیا میں کھانا میں کھجوراں میرے کول سن ایک منہ چ پائیے او کھا لئی میں گٹک کڈی دوسری پا لئی اے میرے مطلب ہے کہ سنگی ساتھی حضور دے صحابی دوسرے کہندے نے عمیر کی کردا پیا ہے میں ہس کے کہنا ہے اے میرا زندگی دا آخری کھانا ہے ذرا ہنے مینوں ویکھنا میں کتھے پہنچدا پیا میں کھجوراں کھاندیاں جذبہ جہاد ہیں جو بریا جناب والا تلوار لے لئیے میدان سے چلے گئے نے تلوار نال او بےایمانہ دا مقابلہ کردیاں جامِ شہادت نوش کر گئے کہندے نے ادھروں کھائی جاواں گا ادھر جنت بڑی جاواں گا انج کہلا نبی دا صحابہ ادھر کھجوراں کھائی جاندا ادھر جنت داخلہ فرمائی جاندا کھاندا جنتی کھاندا قربان جائیے اور پھر ایک واقعہ سن جوان بھی نہیں بچے نے بالغ نہیں ہوئے نابالغ نے حضرت معاذ تے حضرت معوذ یہ دو سکے بھائی نے مدینے شریف انہاں دی والدہ نے جدوں اعلان سنیا کہ حضرت بلال حبشی اعلان پہ کر دینے کہ حضور دا فرمان ہے تن من دی بازی لانا لے ہو مجاہد بن کے اسلام دے خلاف کافرانے ابھارے ہیں او جنگ واسطے آمادہ کر رہے ہیں ہن کوئی بھی شرعی مجبوری کار چ نہ رہے جلدی کرو حضور دے غلام حضور دے کول پہنچ جاؤ حضرت افرا صحابیہ ہے باپ موجود نہیں اللہ اکبر باپ سر تے موجود نہیں حضرت افرا نے آکھیا میں تے ایک اور ذات ہوں میدان جہاد دے اندر اے جانا ہے مردانے اللہ اکبر میرے کول ہون اے ننے دو پھول موجود نے ننے دو پھول موجود نے تے حضور دا اشارہ حضور دا فرمان ہے جے میں اپنے ننے پھول اسلام واسطے پیش نہ کیتے تے خدا ناراض ہو جائے گا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا میرا کلمہ پڑھدا کی فائدہ ہوئے گا میں انہیں تو نو نحالان اینا اپنے ننیانوں کی کرنا ہے اے زندگی چ بڑھے بھی ہو جان میں کی کرنا ہے نہ دا جوانی میں کی کرنا ہے نہ دا بڑھاپا آج جے میرے آقا دی غلامی سے کم نہیں آن گے کل مینوں انہاں دا کی فائدہ ہوئے گا بچیاں نو آمادہ کر لے آکھیا بچیو اے تہاڈی زندگی جنی بھی تھوڑی بھی ہے بہتی بھی ہے میں چاہنی ہاں رسول اللہ تو تسی بھی قربان ہو جاؤ آج بڑے بڑے لوگ جڑے نے اپنی جاناں بچاؤندے نظر آندے لیکن میں قربان جاواں مجاہدین اسلام اے ننے شہزادے اسلام دے مجاہد جذبہ جہاد ماں دی نافرمانی نہیں کی تھی
ماں اگے ایک مرتبہ بھی نہ نہیں کیتی، اماں اسی تے ڈر دیاں، اسی تے ہلے جوان نہیں ہوئے، اسی تے ہلے زندگی دی بہار نہیں ویکھی، اسی موجہ نعمتاں نہیں ویکھیاں، اماں اسی نہیں جانا، سانو کافر مار دیں گے، اسی تلواراں نال زخمی ہو جائیں گے۔ انہاں نو پتہ ہے سی، لیکن اے دے باوجود قربان جائیے۔ اے افراد تیری اس جان نثاری تو، تیرے جذبے تو اور تیرے بیٹیاں دے جذبے تو اپنے بیٹیاں نو قربان کرنا سے تیار کیتا، بیٹے قربان ہونے سے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانہ یہ ہوئی خدمت ہونی چاہیے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، آکھو آمین۔ ساڈا بھی یہ ارادہ ہونا چاہیے نیک کام دا، کی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، آنکھوں مل کے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اے جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ اقدس دے اندر انہاں بچیاں نو بھی غزوہ بدر دے اندر جانا واسطے قبول تے منظور فرما لیا۔ چھاڑا مار دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ اگے اگے نظر آوندے پے نے، اساں بھی کافراں لڑائی لڑاں گے، اور انہاں نو پتہ لگ گیا سی ابو جہل بھی اوتھے آنا ہے۔ وہ ابو جہل ایڈا بے ایمان وڈا کافر وڈا شیطان ہے جڑا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو گالیاں بکدا ہے، برا کہندا ہے، مکی دی زندگی چ بڑا مطلب ہے کہ دکھ دیندا رہیا ہے، حضور نو تکلیفاں دیندا رہیا ہے۔ بچیاں دے ذہن وچ اماں نے گل پائی ہوئی سی، اور صحابہ کرام نے بھی دسیا سی، بچیو ہے پاویں تسی بچے ہو پر یہ جذبہ جہاد دا لے کے آئے ہو، پیچھے نہ ہٹیو۔ اخی سب تو بڑے کافر دا نام کی ہونا ہے جن نے اتھے ہونا ہے؟ اخی ابو جہل بڑا بڑا کفر و شرک دا سر گناہ، او دی وجہ تو اے شرارت ہے۔ انہاں آکھیا گالی کوئی نہیں، انہیں آنا تھے، اخی آنا جذبہ جہاد لے کے چلتے رہے۔ اے بھی میدان بدر جے پہنچے، سرکار دی غلامی جزا اگلا وقت آیا، گمسان دی جنگ ختم ہون تو بعد پھر ویلا آیا، حضور دی خدمت دے عرض کی تھی، حضور سانو اجازت ہے اسی بھی اے میدان جہاد دے اندر جے سرکار نے دعا دیتی اور خوشی نال اجازت دے دیتی، جس لئے اگے ودن لگے نے۔ اگوں ایک نبی پاک دا صحابی بدری صحابی جیدہ نا حضرت عبد الرحمن بن عوف او نظر آئے نے۔ حضرت عبد الرحمن دے کولے دونوں بچے جلدی جلدی پہنچے، تلواراں ننگیاں لے کے پہنچے، لاگے چلے گئے نے۔ عبد الرحمن کہندے نے میں سجے کھبے میرا مطلب کوئی سنگی ساتھی نظر نہیں سی آ رہا۔ میں جدوں بچے ویکھے میں خوش نہیں ہویا، میں آکھیا یا اللہ کتے جوان میدان دے اندر کافراں لڑن واسطے، اے نبی دا کوئی صحابی میرے کول آندا سی، لڑکے کافراں دا مقابلہ کر دے تے ننے چھوٹے شہزادے آ گئے نے۔ اے کہندے نے میں خوش نہ ہویا، بھئی چنگا اسی کافراں نال لڑائی نہیں لڑ سکدے۔ تو آوندے کہن لگے چاچا جی آ رہے نا ابا جالن، سانو اے دسو ہاں ابو جال کتھے ہے؟ ابو جال کتھے سانو دسو تے صحیح۔ اگر پترو تسی چھوٹے ہو، تسی کی کہنا انہوں؟ وہ تو بے ایمان ہے، وڈا سرگناہ کافراں مشرکاں دا ہے، بڑا وہ کفر دا شاہ زور ہے، تسی انہوں کی کہنا ہے؟ آخر چاچا جی دسو تے صحیح، اور تسی کی کہنا پہلے یہ تے دسو۔
کہنے لگے لے سن لا پہلے تسی سن لو چاچا جی قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو اکھے او بڑا وڈا گرو گنٹالے تسی کی کر سکتے ہو بیٹا اکھے نہیں دسنا چاچا تیرا کم ہے اسی جنی جو گیا اسی اباڑ تے لا رمانگے غبار تے لا لانگے جنی جو گیا اپنے نبی دی حمایت واسطے اپنیاں جانا قربان تے کر دیاں گے اے جذبہ جا دے او حضرت عبدالرحمن کہندے نے اچانک انہاں دی گفتگو تو میں ویکھیا او کافر بے ایمان بڑا وڈا ابو جہل جیڑا ہے او کالے گھوڑے دے اتے سوار سی کالے گھوڑے اتے سوار تے آڑے دوالے فوج دا دستہ دا حفاظت پیا کردہ نگرانی پیا کردہ ہے او کالے گھوڑے تے سوار اینج میدان دا نقشہ پیا ویکھدا ہے میں آکھیا تسی کہندے ہو اسی انہوں مارنا ہے لو جو تواڈے کول ہو سکدا ہے تسی کر لو آؤ ویکھو کالے گھوڑے تے سوار ہے عبدالرحمن صحابی رسول کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میرے منہ حالے نہیں گل نکلیے او کالے گھوڑے تے سوار ہے میں ویکھیا ہوا ہو کے دونوں بچے اپنیاں تلواراں او دے تے چلان لگ پے او دے گھوڑے دیاں ٹنگاں کٹ دیتیاں گھوڑا بھی انج گر گیا اور او دیاں ٹنگاں تے تلواراں ماریاں جسم تے ماریاں او دی بھی ایک ٹنگ لے کے ہو گئی ہے او مدوڑیا گیا اور مسلمانہ توجہ کرو منصور ہو کے ایک غالب ہو کے دونوں بچے جلدی جلدی پجے پجے سرکار دی بارگاہ چاہے روایتاں مختلف نے میں پہلے گل کہہ دیاں کوئی کسی نے کسی طرح سنیا ہوئے گا کسی نے کسی طرح سنیا ہوئے گا لیکن میں تو انہوں ساریاں روایتیں بیان کر کے دساں گا اے پہلی روایت دے مطابق میں پیارس کرنا ہے انہاں دونوں نے انہوں مدوڑا دیتا انہوں زخمی کیتا اپنے خیال جیسی ابو جہل نو مار دیتا ہے بے ایمان نو ایک غالب ہو کے منصور ہو کے کامیاب ہو کے سرکار دی بارگاہ چاہ گئے دونوں ہی بچے مسکرا کے کہندے نے سونیا اسی تیرے بڑے وڈے دشمن نو فنار کر دیتا ہے اسی انہوں مار کے آ گئے ہوں سونے نے فرمایا تسی مار دیتا ہے آخر سونیا اسی مار دیتا ہے فرمایا تسی دونوں نے مارے ہے ابو جہل نو سرکار اسی دونوں نے مارے ہے فرمایا اپنی تلواراں وکھاؤ ہاں جدو دونوں نے تلواراں وکھائیاں تے سرکار نو یقین آ گیا ہے دونوں بچیا نہیں یقین تے پہلے بھی سی نا تے شریعت زارہ نا لوکاں نو دسن واسطے شریعت زارہ ہے تے سرکار نے فرمایا بیٹیو تو انو بہت بہت مبارک ہوئے تسی اس میری امت دا فرعون مار چھڑے ہے ہر امت دا فرعون ہوئے ایک کفر دا بڑا وڈا فرعون سی فرعون اپنی جگہ فرعون سی یہ اپنی جگہ فرعون سی فرمایا میری امت دے خلاف اے مطلب اے بڑیاں سازشاں کردہ سی بچے دونوں مبارک ہوئے حوصلہ افزائی کی تھی سرکار نے فرمایا میں تو آڑے دے خوش ہوں اے میرے بیٹیوں میں تو آڑے دے خوش ہوں سرکار بڑے خوش ہو گئے ایک روایتیں ہوگی ہون دوسری روایت سن جدوں بچے دوبارہ چلے جاندے نے پھر جناب والا میدان دے اندر گئے نے پھر جناب کافرانوں وڑ دے ٹک دے جا رہے نے آپ بھی زخمی ہوندے جا رہے نے دوسرے حملے دے اندر لکھن والے پہ لکھ دے نے کہ چھوٹا بچہ جدا نا سی معوض او دے دوالے ہو گئے او دے دوالے کافر ہو گئے او کافران دا مقابلہ کردہ کافران دے ہتھیں اتھے ہی شہید ہو گیا آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانہ جذبہ ہوئے تے ننیاں دائے ہو جاؤنا چاہیے ہے او اللہ دے نبی دے دین تو قربان ہو گیا سرکار دے عشق جو قربان ہو گیا میں کہنا ہے او کہندے ہون گے اور ہر نبی پاک دا دیوانہ ہے جو کہندہ ہوئے گا سونیاں جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں جو تیرے نام پہ قربان ہوا کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں
جو مر کے جیا کرتے ہیں. ساڈا عقیدہ قرآن تے حدیث دا ہے. اللہ فرماندا جڑا اپنی جان دا نذرانہ اللہ دے رستے دے اندر قربان کردا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا ہے. رب کہندا نو مریا نہ سمجھو مر کے زندہ ہو گیا جے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دوسری جگہ رب فرماندا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مسلمان یاد رکھیں معوض اگر شہید ہو گیا ہے ایتھے تے شہید ہو گیا ہے لوگاں دیاں نظراں تو اوجل ہو گیا ہے. جنت دیاں حوراں نے ہتھاں تے اٹھا لیا ہوئے گا. جنت دے غلمان او دی خدمت تے مامور ہو گئے ہون گے. جنت دیاں حوراں او دی خدمت کرن لگ پیاں ہون گیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روایت دے مطابق جڑا دوسرا وڈا بیٹا سی نا افرادا او دا نام سی معاذ. معاذ حالے لڑدا پیا وے لڑدا پیا کافراں نو. اے جناب والا کافراں دے حملیاں نو روکدا پیا وے. اے ابو جہل دا پتر غزوہ بدر دے اندر بے ایمان سی جدا نام اکرما سی عین دے نال عین ڈنڈے والا کاف اکرما. اے اودوں کافر سی لیکن بعد چ مکہ فتح ہون تو بعد اے نبیاں دے بادشاہ دا اے بھی حضور دا کلمہ پڑھ کے اے بھی حضور دا دیوانہ پروانہ تے عاشق بن گیا سی. اے اکرما دیکھ لو نا قسمت اپنی اپنی ہے نا. ابو جال پیو تے کفر دا گرو گنٹال تے اے او دا پتر اکرما سدھا جنتی. ونڈ اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا نصیب اپنا اپنا. کوئی جہنم چ جا رہے ہے کوئی جنت چ جا رہے ہیں. میرے دوستوں محترم بزرگوں او اکرما غزوہ بدر دے اندر حالے چونکہ کافر سی انہیں آکھیا اے او معاذ اے جن نے میرے ابے دی لات کٹی ہے اے میرے ابے دی پنڈلی کٹ دیتی ہے اے نے میرے ابے نو مدوڑ دیتا ہے اے میرے ابے نو آخری سانس تک لے جا گیا. اے معاذ اے ایک کلو اسی بدلہ لے لیا معوض نو تے اسی معاذ اللہ کہندا ہلاک کر دیتا. اکرما کہندا ہے اسی اینو بھی ہلاک کرنا چاہنے ہیں. اکرما بڑے غضب دے اندر آیا اون نے جناب فرسی دے نال حملہ کیتا حضرت معاذ دے اج سجے موڈے تے جناب والا حملہ ہویا. ایتھے تلوار وجیے موڈا لٹک گیا تھلے تھلے لٹک گیا وے ماس لٹکدا. اے جناب موڈا جڑا رکاوٹ بندا پیا سی حضرت معاذ نے کھبے ہاتھ تلوار پھڑ کے بے ایماناں دا مقابلہ شروع کر دیتا. لڑتے پھر بھی رہے. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس لئے نگاہ نبوت فرمائیے آپ نے ویکھیا معاذ دا موڈا لٹک گیا وے. سرکار رحمت للعالمین نے رحمت دی نگاہ نال لج پالی فرما دیا ہویا تیزی دے نال حضرت افراد نا حضرت معاذ دے کول آئے نے فرمایا معاذ ریا معاذ سرکار دے قدمہ چاہے نے. اے لٹکدا ہویا موڈا ویکھ کے میرے آقا نے انج کر کے ذرا میرے ال ویکھو سرکار نے اپنا لعاب شریف انج لایا لعاب شریف انگل تے لایا او انگل والا لعاب موڈے تے لا کے او کٹیا ہویا موڈا انج سرکار نے جوڑ دیتا تے فرمایا لے پترا ہون ایسے موڈے دے نال ہی بے ایماناں دا مقابلہ کر. حضرت معاذ کہندے نے میں اس جڑے موڈے دے نال اے فرمایا تکلیف دور ہو گئی ہر قسم دی تکلیف دور ہے. میں حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آپ دے چہرے نو تک کے یا رسول اللہ کہہ کے آپ تے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا ہے کافراں دا مقابلہ کرنا شروع کیتا ہے. میں آکھیا پھر میں کیوں نہ کہاں اے ہوتی ہے شفا دم میں وہ دم آتا ہے بے دم میں محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ. اور مسلمان حضرت توجہ کری حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اتھے شہید نہیں ہویا حضور نے میرے واسطے دعا فرما چھڑی اور لعاب شریف لا کے موڈا جوڑ دیتا تکلیف دور ہو گئی. میں اتھوں دا فاتح بن کے مجاہد بن کے غزوہ بدر واپس آیا
پھر میں حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ بھی زندہ رہا، عمر فاروق دے دور چ زندہ رہا، اور فرما دے جدوں عثمان غنی ذوالنورین دا دور خلافت آیا نا، میں ادوں پھر ایک غزوے چ شامل ہویا تے تلوار بھی میرے کول تے اوہو موٹا جڑا حضور نے لعاب شریف لا کے صحیح کیتا سی، تے فرماندے نے میں اسی طرح ہی غزوہ کردہ کردہ پھر ایک غزوے شہید ہو گیا سی۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور اگر چاہن تے دعا کر کے کافراں نوں ڈبو سکدے سن، کافراں نوں ختم کروا سکدے سن، لیکن نہیں، فرمایا مسلمان بیٹھے بٹھائے ایویں ناز نخرے نہ کردے رہن، کچھ اپنے آپ نوں ہلاؤن جلاؤن، کوشش کرن، ہمت کرن۔ اے روزہ کدے واسطے؟ ماہ رمضان 11 مہینے تو بعد 12واں مہینہ اللہ نے ساڈے واسطے کیوں اے بھیجیا ہے؟ کیوں بھیجیا ہے؟ رب کہندا 11 مہینے دن رات کھادا پیتا جے، بڑے عیش کیتے جے، ہن میں ویکھنا ہے تسی صبر بھی کردے ہو، صبح سحری تو لے کے غروب آفتاب تک میں ویکھنا بھی صبر بھی کردے ہو کہ نہیں۔ آزمائش ہے تہاڈی، امتحان ہے، جیڑا امتحان چ کامیاب ہو گیا رب کہندا ہے ہر نیکی دا ثواب جنت، لیکن روزے دا ثواب بے شمار ہے، اور نیکیاں کرو تے جنت لبسی، روزہ رکھو گے تے جنت والا میں خدا لبسا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی، ایک روایت ہے وانا اجزا بہی، روزہ میرے واسطے بندہ میرا رکھدا ہے، اس واسطے روزے دی جزا میں خود خالق کائنات ہوں۔ اور بیان کرنا ہے، پھر تقریر ختم ہونی ہے، بڑے حوصلے دے نال بیٹھو۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سلطان الانبیاء، قائد المولا، کل ختم رسول حاجی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ایک غلام جدا نام عکاشہ بن محصن، عکاشہ عین کاف تے جناب عکا ڈنڈے والا کاف تے الف شین ہشا، عکاشہ بن محصن سواد نال محصن رضی اللہ عنہ، اے بھی بدری صحابی نے، اے فرماندے نے کافراں دے نال میدان بدر دے اندر انج تلوار چلاوندا چلاوندا میری تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، جدوں میری تلوار ٹوٹ گئی میں آکھیا میں اپنے ذہن نال اے بات دڑائی، اے عکاشہ جلدی جا، اللہ دیاں عطاواں نال مشکل کشا تے حاجت روا نبی قریش چھپر دے وچ موجود ہے، جا کے اپنی مشکل پیش کر دے، کیونکہ اللہ نے انہوں مشکل کشائی حاجت روائی دیا طاقتاں عطا فرمائی۔ صحابہ دا عقیدہ ویکھ، وہ اتنے نہیں سی کہا یا اللہ میری مدد کر، غیبوں تلوار سٹ دے، یا اللہ کوئی تلوار سٹ دے، تے رب سٹ نہیں سکتا، رب فوری تلوار عطا نہیں سی کر سکتا، عطا کر سکتا سی، لیکن انہاں آکھیا سونا بھی تے اللہ دا یہ نا، تے اللہ ہے، اس واسطے اللہ نے دے طاقتاں بھریاں نے۔ جلدی جلدی حضرت عکاشہ کہندے نے میں حضور دی بارگاہ جیسے حضور ہے تلوار ٹوٹ گئی، ہن دسو اے دا کی علاج ہے؟ سونیا مشکل اس مشکل دا حل کی ہے؟ نبی علیہ السلام دے دستے مبارک دے ایک سکی جئی لکڑی سی، ذرا توجہ کر، سکی جئی لکڑی سی، سرکار نے فرمایا اپنی ٹوٹی تلوار ایتھے رکھ دے، آ سکی جئی لکڑی لے جا تینوں تلوار دا کم دے گی۔ وہ کہندے نے میں اپنے ہاتھ انج کر کے جس لے پھڑی نا، میں پھڑ دیاں ساری انہوں ویکھن لگ پیا، بڑی چمکدی ہوئی لوہے دی لمبی تلوار بنی کھلوتی ہے، گج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ پھر میں او دے نال آ کے تے بے ایماناں دا قلعہ کما کردا رہا، میں جہاد کردا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دا ایک واقعہ مختصر جہا 1 منٹ دا، اے حضرت عبداللہ بن جاش غزوہ احد دے اندر فرماندے نے میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، تو ممی حضور دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی غزوہ احد ہو رہا سرکار، تانوں پتہ ہے کڈا اوکھا غزوہ ہے، حضور تانوں بھی کافراں بے ایماناں بڑیاں تکلیفاں دینیاں شروع کیتی ہیں، سرکار تلوار میری ٹوٹ گئی ہے۔ عبداللہ بن جاش کولوں تلوار لے کے رکھا چھڈی تے فرمایا عبداللہ بن جاش آ کھجور دی ٹہنی لے جا، ایہو ہی تلوار دا کم دے گی، کھجور
کھجور دی ٹہنی فرماندے نے عبداللہ بن جاش، عقیدہ بھی ویکھو نا، یقین کامل بھی ویکھو، فرماندے نے میں اپنے ہاتھ چ انج کر کے پھڑی ایک کھجور دی ٹہنی، رب دی قسم کھجور دی ٹہنی نہیں رہی، او تلوار کڈی لمبی تلوار تے خون خار تلوار تے تیز تلوار دھاری والی بن چکی ہے۔ میں او دے نال جا کے غزوہ احد بھی کیتا، غزوہ احد تو بعد میں کنا چر زندہ رہا، بعد چ کئی غزوے آئے، کئی جنگاں لڑیاں، او تلوار میرے کو محفوظ رہندی سی۔ آخر کار فرماتے نے عثمان غنی ذو النورین دا دور آیا تے پھر میں لڑدیاں او اہل الردہ ایک ایسا مطلب جنگ سی، او اہل الردہ دے اندر اسے تلوار نال لڑدیاں کافراں نال غزوہ کردیاں شہید ہو گیا سر۔ یار انی دیر تک او کھجور دی ٹہنی تلوار ہی بنی رہی، بھئی کیوں نہ بنی رہے؟ اے اللہ نے اپنے نبی نو بے شمار معجزے عطا فرمائے نے۔ اسی اسے واسطے دے کہنے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں، ایسا نہیں نبی اکرم سید عالم علیہ السلام شاندار فتح ہو گئی تے آپ جدو فتح یاب ہوندے سن، ہر جگہ فتح یاب ہوندے سن، تے آپ دا طریقہ سی 3 دن میدان جنگ چ رہندے سن تاکہ کافر بے ایماناں دا ملیا میٹ ہویا رہے۔ کافر بے ایمان کدی بھی اپنی زبانوں اے نہ کہنا او مسلماناں دا نبی بھج گیا نا، 3 دن آپ میدان بدر چ رہے نے۔ اور جدو آنا سی نا تے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود پتہ لے آؤ ہاں ابو جہل دا او دی موت کیویں ہوئی ہے، کتھے وے ہو؟ عرض کیتی حضور او تے افرا دے بیٹیاں نے انہوں مدھوڑیا تے ماریا۔ فرمایا نہیں تسی پتہ لے آؤ، او حوصلہ افزائی بچیاں دی کیتی، مدھوڑیا انہیں سی، جان حالے وچ باقی سی۔ عبداللہ بن مسعود گئے نا، جدے جا کے دیکھیا تو منہ اڈیا خبیث نے، مرنے پیا، صرف ساہ آ رہا ہے، ساہ بھی اوکھا آ رہا ہے، ساہ اوکھا آ رہا ہے، مدھوڑیا پیا، زخمہ نچور ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں وہ سینے تے چڑھ گیا، جب سینے تے چڑھ گیا تو اکھاں کھول کے کہندا ہے وہ تو کون ہے؟ آپ فرمان میں عبداللہ بن مسعود ہاں۔ کہندا اچھا انج کر ہن تو میری گردن تے کٹنی ہے نا۔ کڈا خبیث سی، سرکش جبار، کڈا بے ایمان ہے۔ مرن ویلے بھی کہندا ہے اور ذرا تھلے کر کے کٹی، تھلیوں کر کے جدو میرا سیر رکھیا جاوے نا میدان چ یا عوام چ تے لوکاں نو پتہ ہوئے بھی یہ سردار دا سیر سی۔ عبداللہ بن مسعود کہندے نے جو مرضی بکدا رہے ہن میں اپنی مرضی کرنی ہے۔ انج کر کے کپیا جناب تلوار ماری، سر آ گیا، انج لا کے نا سر لا کے لیندا سرکار دے سامنے رکھ دیتا۔ سرکار عرض کیتی حضور آ جائے ابو جہل۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھیا تے خوشی منائی۔ فرمایا فرعون تے فرعون ہویا نا، اے ایس امت بڑا وڈا فرعون سی، تے آپ نے خوشی دا اظہار فرمایا۔ مسلمانوں توجہ کرو، سرکار تیسرے دن واپس جا رہے نے مدینہ منورہ نو، 70 قیدی کافر ہوئے نے، انہاں دے ہاتھ بننے ہوئے نے، اور سرکار دو عالم نے 17 نو ویکھیا مر چکے نے۔ سرکار نو یقین سی جتھے جتھے نشان لائے سی، 70 نشان لائے سی، جتھے جتھے لائے سی اتھے اتھے مریا، ہر کوئی اتھے مریا۔ تے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کافراں نو چکو، انہاں دے تڑاں نو، انہاں دے سراں نو آ کھوچ مارو، کھوچ سٹے، کھوچ مارے۔ اور سرکار آن لگے کافراں دے اس جناب تڑیا دے لاگے، سراں دے لاگے آ کے کہن لگے او کافرو بے ایمانو، پتہ جے نا رب نے تواڈے نال بھی وعدہ کیتا سی، میرے نال بھی وعدہ کیتا، جڑا تواڈے نال وعدہ رب نے پورا کر دیتا، جڑا ساڈے نال فتح نصرت دا وعدہ ساڈے نال رب نے فتح نصرت والا پورا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی یہ گل سن کے، یہ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، سیاستہ غیر سیاستہ بہت مضبوط ترین باتاں، ٹائم نہیں کہ میں یہ تفصیل جاواں۔ جدوں حضور انج کر کے انہاں کافراں
جن کا کافراں بے ایماناں نوں انہاں دے تڑیاں نوں انہاں نے جناب والا ٹکڑے کیتے انہاں دے اس تڑیاں نوں اس جسماں نال انج مخاطب ہو کے فرمان ہے عمر فاروق حضور تسی اے مردیاں دے نال مخاطب ہو پھر کافر مردے انہاں دے تاڑ لے گئے تاڑ علیحدہ ہو گئے سارا علیحدہ ہو گئے حضور انہاں نال تسی مخاطب ہو یہ جواب دین گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر فاروق جنہ کہ زندگی چ تو میری سندا پیا نا اے دے نالوں ود کے ہونے بے ایمان مرے خوہ دے وچ پے ٹکڑے ہوئے تیرے نالوں یہ بہتا سن رہے ہیں صرف ذلیل اللہ نے انج کیتا ہے موت بھی ذلیلہ نہ دیتی تے سن ضرور رہے نے میں جو انہاں نال کر رہے ہیں لیکن انہاں چ رب نے سن دی تے ہمت دیتی ہے تے جواب دین دی ہمت نہیں یہ جواب نہیں دے سکتے اللہ یار ایتھوں مسئلہ ثابت ہے ہوندا جے کافر بے ایمان وڈیا ٹکیا جائے مر جائے تے او دے نال گل بات کرو تے او بھی سندا ہے بھاویں جواب دین دی ہمت نہ ہوئے کافر بھی مریا سندا ہے نہیں سمجھے کافر مریا بھی سندا ہے جواب دین دی ہمت نہیں اوے کافر دے ٹکڑے ہو جان او دے مخاطب ہوے تے او سنے تے مومن مرن تو بعد کیوں نہیں سندا ہے مومن مرن تو بعد کافر نالوں زیادہ سندا ہے جے مومن زیادہ سندا ہے تے ولی اللہ دی سماعت کیسی شاندی ہے جے ولی اللہ دی سماعت اتنی شاندار ہے تے ایک نبی کے انتقال کے بعد روضے میں جانے کے بعد وہ اپنے مطلب ہے بلانے والوں کو وہ کی آوازیں کیوں نہ سنے گا اور کتنی اعلیٰ قسم کی سنے گا ایک نبی دی سماعت روزے چ جان تو بعد اتنی اعلیٰ ہو سکتی ہے تے جڑا آمنہ دلال نبیاں دی بھی جان ہے اوے اونوں پکارو تے او کیوں نہیں سندا جے کافر سن سکدا ہے تے مومن اعلیٰ سندا ہے ولی او دے نالوں اعلیٰ سندا ہے نبی او دے نالوں اعلیٰ سندا ہے تے روزہ رسول دے اندر کائنات پکارن والا کتے روزہ رسول والے نبی نو اج پکار لے ساری کائنات دے لوگاں انتقال شدہ نالوں نبیاں دا بادشاہ آمنہ دلال روزے چ ہون زیادہ پیا سن دے یہ دایا کیتا کہ کافر سن سکتے ہیں نبی نہیں سن سکتا ہے او تو کافران نالوں بدتر ہے آکھو کافران نالوں نہیں سنتے نہیں ویکھدے نہ آ سکتے نہ جا سکتے میں کیا مکی مکائی گل لے وے مر گئے جنہاں دے او ہوئی کین مر گئے ہے کوئی تواڈے چ زبان ہے نا سارے منہ چ تو ماشاءاللہ طاقت بھی ہے کہہ دیو سبحان اللہ کو قیامت نہیں آن لگی 10 منٹ اتے بھی ہو جان خیر میرا آنکھو ذرا مر گئے جنہ دے او ہوئی کین مر گئے او ساڈا ہے ہر ایک تاجدار زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ساڈے نبی زندہ ساڈے ولی زندہ ہر مزار زندہ ہر دربار زندہ حضور مدینے پہنچ گئے نے جناب والا 1-2 منٹ دی بعد تقریر ختم ہونا لیے مدینے پہنچ گئے رات پہ گئی وہ قیدیاں دے ہاتھ بجے ہوئے سن رات کراندیاں ہویاں انہاں نے کڈیے رات کراندیاں ہویاں حضرت عباس حضور دے چاچے دے ہاتھ بھی بجے ہوئے سن انج سخت بجے سن تے چاچا کرا رہا ہائے 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 حضور دے کرنا چ آواز گئی حضور نے فرمایا کون کرا رہے ہیں عرض کیتی حضور تہاڈا چاچا فرمایا وہ کی گل ہے اگے جی ہاتھ سخت بجے فرمایا پھر اگے حضور ہاتھ ذرا نرم کر دیے فرمایا تہاڈی مرضی انہوں نے کر دیتے آپ نے فرمایا بھی میرے چاچے دے ہاتھ ذرا ڈھلے کرتے ہیں تو فرمایا سارے دے کر دیو یہ عدل و انصاف ہے نا سارے قیدیاں دے کر دیو
سورے دے ہاتھ لے کرتے. حضور پھر فرمایا رات گزر گئی. حضور بھی چین نال رات گزاری. صبح سرکار نے فرمایا مشورہ دو شاورہم فی الامر دے تحت. اے پیارے صدیق اکبر تیرا کی مشورہ ہے؟ اے کافراں دے نال جڑے قیدی ہوئے نے انہاں نال کی کرنا جے؟ عمر فاروق تمہیں مشورہ دے صحابہ تمہیں. ابو بکر صدیق کہندے نے جی انہاں کو فدیہ لے لو تے چھڑ دیو. عمر فاروق بڑے سخت سن کہنے لگے نہیں حضور فدیہ نہیں, یہ بڑے بڑے وڈے کافر ہیں, انہاں نے بڑے دکھ دیتے تانوں, تہاڈی وجہ تو سانوں, اور پتہ نہیں ہالے کیڑے کیڑے انہاں نے دکھ دینے ہیں. یہ رشتہ دار نے ساڈے, کوئی کسی دا رشتہ دار کو کسی دا رشتہ دار کو کسی دا حضور جہاں کوئی رشتہ دار وہ حوالے کرو اور ٹھا کر کے نا تے گردنا کٹ کے دے آ پرے مارے انہاں جہنم رسید کر دے. حضور مسکرا کے فرما دے عمر فاروق ذرا صبر اور نہ کو مشورے لے. کسی نے کوئی مشورہ دیتا کسی آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق تیرا نرم جہا مشورہ مینوں بڑا پسند لگا ہے. میں رحمت للعالمین. چلو ساڈی اسی ذات واسطے انہاں معاف کیتا ہے, تسی بھی اپنی ذات واسطے انہاں معاف کر دو. کوئی گل نہیں, جے سانوں مار دے کٹتے رہن نا تانوں تکلیفاں دے کوئی نہیں, چھڑ دیو انہاں نوں, فدیہ لے لو تے چھڑ دیو. او مشورہ یہ طے پایا, مختصر گل لے فدیہ دو آزاد ہو جو, فدیہ دو آزاد ہو جو, فدیہ دو آزاد. اور جڑے جناب والا لکھنا جان دے سن او مدینے شریف دے مومن صحابہ جڑے سن انہاں دے بچیاں نوں 10 نوں لکھنا پڑھنا سکھا دین, انہاں دا ہوئے فدیہ کچھ مقرر ہو گیا. جڑے غریب سن سرکار نے کئیاں نوں اونج ہی معافی دے چھڈی جی, اونج ہی معافی. ایک شاعر سی میری 4 بچیاں جی انج جی میں غریب ہاں جی, میں مڑ کے کدی زندگی بھر نہیں جی مسلمانوں دے مقابلے چاہتا ہے. سرکار نو رحم آ گیا, فرمایا جا تو بھی آزاد ہے. ماشا ہوں جس ویلے فدیہ لو تو چھڑتے جاؤ, فدیہ دو چھٹو, فدیہ دو چھٹو. حضرت عباس دی باری آئی, چاچا جی لیاؤ فدیہ تے چھوڑ جاؤ. کہندا تہاڈا چاچا تے غریب آدمی ہے, کتھوں فدیہ دے؟ سرکار نے فرمایا نہیں ہن دیکھو نا جڑی روایت چلی ہے نا ادا ہی چلنی ہے نا, چاچا فدیہ دو آزاد ہو جاؤ. چاچا کہندا ہے ہن تہاڈا چاچا لوکاں کولوں منگدا پھرے تے چنگی گل ہے. آ مسکرا کے فرماندے نے تے گلاں ہن وی چنگیاں کہنیاں شروع کر دیو. جدوں مکیوں آئے سو تے چاچی نوں او سونا جیڑا دے کے آئے سو او کہندے سو اے میری گھر دیے جے تے میں بچ کے آ گیا تے پھر آپاں جتھے جتھے ورتنا ونڈ لیں گے, تے جے میں نہ آ سکیا تے اینا سونا فلانے نے دے دیں, اینا فلانے نے دے دیں, اینا فلانے. چاچا وہ بھی سونا ہے نہیں جیڑا انج ونڈاں پا کے آیا سا, جیڑا ونڈاں پا کے آیا سا چاچی نال وہ بھی سونا ہے نہیں. آ دیکھو ذرا انج سارا جسم کمبل لگ پیا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری, یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. حضرت عباس کہنے لگے اے سچا نبی ہے, مدینہ شریف 350 کلومیٹر ہے, مکہ تو مدینہ 350 کلومیٹر کا فاصلہ, 352 کلومیٹر ہے. مسلمانہ یاد رکھی, انہوں نے کہا اتنی دور نبی مکے چوں ایڈی دور, تے اسی میاں بیوی نے دوہاں کلیاں بہ کے گلاں کیتیاں سی. اے ساڈیاں کلیاں دوہاں جیاں دیاں گلاں ایتھے بیٹھا جاندا ہے تے اسی ایویں اج تک دے تو دور رہنے ہیں. یہ واقعی سچا نبی ہے. تے انج آکھیا جناب چاچا جی نا بھتیجا ہن تو بھتیجا بھی کہدا تو تے ہن میرا نبی ہے, میں تیرا امتی ہاں. کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. اور کئیاں بے ایماناں نو حضور دا غیب ویکھ کے کلمہ پڑھنا مسلمان ہوتا ہے. تے افسوس کی بات ہے جڑے آج کل نام نہاد مسلمان نے اور مسلمان ہونے دے باوجود حضور دے علم غیب دا انکار کری جاتے. یہ اپنی اپنی ونڈ ہے, اپنا اپنا نصیب ہے. دعا فرماؤ اللہ اپنے سونے نبی علیہ السلام دا صدقہ سانو حضور دی غلامی چ رہن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.